السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. دس از می عرشی خان اینڈ یو آر واچنگ یور آن چینل عرشی خان ناولز یوٹیوب چینل. چلتے ہیں ناول کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایسے کیسے اپنی بہن کی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. یارم اپنے کیبن میں بیٹھا تھا اور اس کی پی اے عائشہ اس سے آج کی ساری روٹین سے آگاہ کر رہی تھی جب زاویار بنا نوک کیے کیبن میں داخل ہوا. ایک وہ ہی تھے جو اس طرح ایک دوسرے کے کیبن میں داخل ہو سکتے تھے. زاویار آتے ہی سامنے رکھے صوفے پر بیٹھا تھا اور ماتھے کو مسلنے لگا تھا. یارم نے غور سے اسے دیکھا تھا اور دوسری نظر عائشہ کو، جسے محسوس کرتے ہوئے ایک دم خاموش ہوئی. مس عائشہ، 2 ایسپریسو کافی میرے کیبن میں بھجوائیں، میں آپ کو تھوڑی دیر میں بلاتا ہوں. رکھائی سے کہتا وہ اپنی چیئر پر سے اٹھا تھا، جبکہ عائشہ اس کا حکم سنتے فوراً وہاں سے غائب ہوئی تھی. صوفے کے پیچھے بنی گلاس وال کے پاس کھڑے ہوتے یارم نے آتی جاتی گاڑیوں پر ایک نظر ڈالتے پھر اسے دیکھا تھا. سب ٹھیک ہے؟ یارم نے اتنا ہی کہا تھا. وہ انتظار کر رہا تھا کہ زاویار خود کچھ کہے، لیکن اسے خاموش دیکھ وہ خود ہی مخاطب ہوا تھا. کچھ نہیں، بس سر میں درد ہے، اوپر سے آج ایک جاہل لڑکی سے میری گاڑی ٹکراتے بچی ہے. اس کی 100 گز کی زبان نے اور دماغ خراب کر دیا. زاویار نے سر پیچھے صوفے پر گراتے آنکھیں بند کرتے اسے بتایا تو یارم کے ماتھے پر بل پڑے. خیریت ہے؟ کچھ ہوا تو نہیں؟ یارم کے سوال پر زاویار نے ماتھا مسلا تھا. ہاں سب ٹھیک ہے. عین وقت پر میں نے بریک لگائی، ورنہ وہ لڑکی آج زندہ نہ بچتی. اوپر سے سب کے سامنے تماشا بناتے مجھے ہی باتیں سنا رہی تھی. مجھ سے معافی مانگنے کے بجائے الٹا بدتمیزی کر رہی تھی. بدتمیز لڑکی. زاویار کی آنکھوں میں پھر اس کا عکس آیا تھا اور اس نے غصے سے دانت کچکچائے تھے، جسے یارم نے بڑے غور سے دیکھا تھا. پھر تم نے کیا کیا؟ یارم کے سوال پر زاویار نے گردن ہلکی سی موڑ اسے دیکھا تھا اور پھر مسکرایا تھا. طنزیہ مسکراہٹ. پولیس کے حوالے کر کے آیا ہوں. کچھ گھنٹہ سلاخوں کے پیچھے رہے گی تو عقل ٹھکانے آ جائے گی. زاویار نے واپس چہرہ موڑتے آنکھیں بند کی تو یارم خاموشی سے اسے دیکھنے لگا. کئی لمحے خاموشی سے گزر گئے لیکن یارم کچھ نہ بولا تو زاویار نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا جو اسی کو گھور رہا تھا. زاویار نے گہری سانس بھرتے آنکھیں گھمائی تھی. یہ کیا فضول حرکت کی ہے تم نے؟ ایک لڑکی کو پولیس کے ہاتھوں پکڑوا دیا. زاویار، ایک لڑکی کی عزت بہت قیمتی ہوتی ہے اور تم اسے تھانے میں بند کروا کر یہاں آرام سے بیٹھے ہو. یارم کی سنجیدہ آواز پر زاویار نے آنکھیں کھولتے پھر اسے دیکھا. وہ لڑکی یہی ڈیزرو کرتی تھی. میں اس کی حرکت شاید معاف کر بھی دیتا، لیکن اسے مجھ سے بہت بدتمیزی کی تھی جو میں کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا. اسے سزا ملنی ہی تھی. زاویار کے ذہن کے پردے پر اس لڑکی کا عکس لہرایا تھا جب وہ روتی ہوئی خود کو چھڑوا رہی تھی، لیکن پھر اس کی بدتمیزی یاد آئی تھی تو سر جھٹکتے وہ بالآخر اس بات پر متفق ہوا کہ اس نے بالکل ٹھیک کیا ہے. ابھی فون کرو اس آفیسر کو اور اس لڑکی کو چھڑواؤ. یارم نے سنجیدہ نظروں سے زاویار کو دیکھتے کہا تو ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھنے لگا. تم میرے دوست ہو اور اس غیر لڑکی کی سائیڈ لے رہے ہو. زاویار نے غصے میں کہا تو یارم کے تاثرات میں کوئی فرق نہ آیا. جو غلط ہے وہ غلط ہے. یارم نے ابھی بھی سنجیدہ لب و لہجے میں کہا تو زاویار نے گہری سانس بھری. ٹھیک ہے، کرتا ہوں کال. زاویار نے کہا تو اتنے میں عائشہ نے دروازہ کھٹکھٹایا. یارم کی اجازت پر وہ اندر آئی اور زاویار کے سامنے رکھی ٹیبل پر کافی رکھتے وہ پلٹی. جب زاویار نے عائشہ کو جاتے دیکھ یارم کی طرف دیکھا. مجھے لگتا ہے ہمیں ایک اور سیکرٹری کی ضرورت ہے. مس عائشہ پر کافی بوجھ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کافی پریشر میں رہتی ہیں. اس کی بات پر یارم بھی متفق تھا. اکثر وہ ہڑبڑا جاتی تھی اور کچھ نہ کچھ بھول جاتی تھی، لیکن یارم اسے کچھ نہیں کہتا تھا اور وجہ یہی تھی کہ اس پر بوجھ تھا، ورنہ یارم اپنے کام کو لے کر کوئی سمجھوتا برداشت نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک کہہ رہے ہو تم، اور میں مزید غلطیاں برداشت نہیں کر سکتا. ان کی بہتر یہی ہے کہ ایک اور سیکرٹری ہائر کر لو. یارم کی بات پر زاویار کے ذہن میں دادو کی بات یاد آئی تھی. آج دادو نے اس لڑکی کے بارے میں بتایا مجھے جس نے کل ان کی جان بچائی تھی. اسے کسی جاب کی ضرورت ہے، پڑھی لکھی ہے لیکن ایکسپیرینس نہیں ہے. مس عائشہ کے ساتھ رہے گی تو وہ اسے سب سمجھا دیں گی. کیا کہتے ہو؟ زاویار نے یارم کی طرف دیکھتے اس کی رائے جاننا چاہی تھی، جس پر وہ سوچنے لگا. نہیں، اگر ایکسپیرینس نہیں ہے تو فائدہ نہیں کیونکہ وہ غلطیاں کر کے ہی سیکھے گی، اور تمہیں پتہ ہے ہم غلطیاں افورڈ نہیں کر سکتے. یارم نے پرسوچ لہجے میں کہا. لیکن ایک بار اس کا انٹرویو لینے میں کیا حرج ہے؟ دیکھ لیتے ہیں. زاویار کی بات پر یارم نے اس بات میں سر ہلایا. ٹھیک ہے، اس کا انٹرویو میں ہی لوں گا پھر. یارم نے کہا تو زاویار نے حامی بھرتے کافی کا کپ اٹھاتے منہ سے لگایا.
اور 2 دن کے بعد جو فنکشن ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ زاویار نے کافی کا سپ لیتے کہا۔ تو یارم نے بھی گھونٹ بھرتے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر مغرورانہ مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ خیال نہیں، یقین ہے، ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ ایوارڈ ہماری کمپنی کو ہی ملے گا۔ زاویار نے یارم کی بات کی تصدیق میں سر اثبات میں ہلاتے اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ بے شک یہ مقام ان دونوں نے مل کر حاصل کیا تھا، لیکن وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس مقام کے لیے یارم نے کتنی محنت کی ہے۔ یہ سب وراثت کے نام پر اس کی جھولی میں نہیں ڈالا گیا تھا، یہ سب اس کی محنت کا نتیجہ تھا۔ اس نے دن رات محنت کی تھی اس جنون کے ساتھ کہ ایک دن وہ سب حاصل کر لے گا، اور آج وہ اس مقام پر آ پہنچا تھا کہ پورے بزنس ورلڈ میں اس کا نام بن گیا تھا، اور زاویار کو اپنے دوست پر فخر تھا۔ وہ مسکراتا یارم کو دیکھ رہا تھا جب اس کا دماغ پھر کچھ دیر پہلے کے منظر میں اٹکا تھا۔ وہ بھولا نہیں تھا انم کو، لیکن وہ چاہتا تھا کچھ گھنٹہ وہ حوالات کی ہوا کھائے، اس لیے یارم کے دماغ دوسری باتوں میں لگا دیا تھا۔ اس نے زاویار سکندر سے بدتمیزی کی تھی اور اس کی سزا تو اسے ملنی ہی چاہیے تھی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن وہ لڑکی سے ایک آنکھ بھی اچھی نہیں لگی تھی، اور نہ ہی زاویار کو اس پر ترس آیا تھا۔ ملک کے بڑے بڑے برانڈ سے کچھ دن پہلے اسے فیشن شوٹ کی آفر آئی تھی، اور اس کے مطابق آج اس کا شوٹ تھا جہاں وہ تیار بیٹھی تھی، بلیک جینس پہنے جو اس کے جسم پر کافی تنگ تھی۔ اس کے ساتھ وہ بلیک ٹاپ پہنی تھی جس کی آستینیں سرے سے غائب تھی، صرف بلیک سٹرپس لگی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر وہ بلیک کوٹ اپنے کندھوں پر ڈالی ہوئی تھی جو اس کی برہنہ بازوؤں کو چھپا گیا تھا۔ ایک میک اپ آرٹسٹ اس کے خوبصورت چہرے کو مزید خوبصورت اور اس کی ڈریسنگ کی طرح بولڈ بنا رہی تھی، جبکہ پیچھے ایک مرد نما عورت کھڑی اس کے بالوں کو سنوار رہی تھی، اور وہ خود اپنے موبائل میں مصروف تھی۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تو اس نے اندر آنے کی اجازت دی۔ شیشے سے نظر آتے شخص کو دیکھ عرشیہ کے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ ہے بیوٹیفل، کیسی ہو؟ شیز نے اسے دیکھ مسکرا کر کہا، اور پیچھے صوفے پر جا بیٹھا جبکہ وہ بھی اب تیار کھڑی تھی۔ ایک نظر خود کو دیکھتے وہ مسکرائی تھی، مغرور مسکراہٹ۔ پھر اس نے پلٹ کر شیز کو دیکھا تھا۔ خوبصورت، بے حد خوبصورت، کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ شیز نے اسے دیکھتے کہا تو وہ ایک ادا سے مسکرائی تھی۔ جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، پھر پلٹ کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ ایک آفر آئی ہے تمہارے لیے۔ شیز نے اس کی مغرورانہ تاثرات کو دیکھ بات جاری رکھی تو اس نے آئینہ سے ہی شیز کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیسی آفر؟ وہ اپنے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے ٹھیک کرتے پوچھنے لگی۔ پاکستان میں بہت بڑا بزنس ایوارڈ فنکشن ہونے والا ہے جس کے لیے وہ کسی سیلیبریٹی کو بلانا چاہتے ہیں، اور تمہارا تو آج کل ہر جگہ چرچا ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے فنکشن میں چیف گیسٹ بن کر آؤ۔ شیز نے اوپر سے نیچے اس کا گہری نظروں سے جائزہ لیتے اسے تفصیل سے بتایا تو وہ خاموشی سے اسے سننے لگی۔ لیکن میں نے ایسا کوئی بزنس ایوارڈ فنکشن اٹینڈ نہیں کیے کبھی، عرشی نے بنا اسے دیکھ کہا تو وہ مسکرایا۔ ارے بیوٹیفل، وہاں کچھ نہیں کرنا ہے، بس وہاں تم اسپیشل گیسٹ ہوں گی، اور بس جیسے وہ کہیں اس بزنس مین کے ہاتھ میں جا کر اس ایوارڈ کو تھما دینا ہے۔ عرشیہ کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر فیصلہ کرتے شیز کی طرف مڑی۔ ہاں ٹھیک ہے، میری طرف سے رضامندی ظاہر کر دینا، آج کا پورا دن مصروف ہے میرے لیے، تو تم ذرا یہ سب دیکھ لینا اور باقی ڈیٹیلز مجھے کل دے دینا۔ وہ شیز کو کہتی باہر کی طرف روانہ ہو گئی تھی، جبکہ شیز نے مسکراتی سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ ایک بار ہاتھ جاؤ تم، بس یہ سارا غرور ایک جھٹکے میں توڑوں گا میں۔ شیز کے ارادے اس کی طرح ناپاک تھے جن سے عرشیہ ناواقف تھی۔ ہیلو مائی بیوٹیفل لیڈی، کیسی ہیں آپ؟ المیر نے ویڈیو کال کی تھی۔ دادو کو وہ بھلے ان سب سے دور تھا لیکن پوری کوشش کرتا تھا کہ انہیں کسی قسم کی کمی محسوس نہ ہو اس کی۔ جا مجھ سے بات مت کر، 8 مہینے ہو گئے لیکن تو ابھی تک نہیں آیا، بس فون پر اپنی شکل دکھا دیتا ہے۔ دادو نے نم آنکھوں سے اسے شکوہ کیا تو وہ گہرا مسکرایا۔ ارے مائی لیڈی، کیا کروں، میری جاب ہی ایسی ہے، آپ کو تو عادت ہو جانی چاہیے یار اب۔ المیر کی بات پر دادو نے نروٹھے پان سے چہرہ موڑا۔ ویسے میں نے آپ کو سرپرائز دینے کے لیے کال کی تھی لیکن آپ تو میری شکل بھی نہیں دیکھ رہی، المیر نے افسردہ لہجے میں کہا تو دادو کے کان لفظ سرپرائز پر کھڑے ہوئے۔ اچھا بتاؤ کیسا سرپرائز؟ ان کو جذباتی ہوتے دیکھ المیر مسکرایا۔ اس کی خوبصورت مسکراہٹ جس پر نہ جانے کتنی لڑکیاں دل ہار دیتی تھی۔ کچھ دنوں میں واپس آ رہا ہوں میں، اور اس بار لمبے عرصے کے لیے آؤں گا۔ المیر کی بات پر دادو کے چہرے پر ناقابل بیاں خوشی چھائی تھی۔ تو سچ کہہ رہا ہے بیٹا، تو واقعی واپس آ رہا ہے؟ کب؟ دادو نے نم آواز میں پوچھا تو المیر نے زور و شور سے سر ہاں میں ہلایا۔ یہ تو نہیں بتاؤں گا، اور اس بار تو شادی کر کے ہی جاؤں گا میں، اس لیے کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ لے میرے لیے۔ پورے 5 منٹ بڑا ہوں میں زاویار سے، اور 28 سال کا ہونے والا ہوں یار، کیا کمارہ ماریں گی مجھے؟
अलमीर ने आखिरी अल्फाज मसनूई रोती शक्ल बनाते कहा तो दादो खिल कर हंसी। नहीं मेरे बच्चा, तू बस आ जा, फिर तो देख ना सबसे खूबसूरत लड़की की अपने बेटे से शादी करवाऊंगी मैं। दादो ने प्यार से कहा तो वो दांतों की नुमाइश करता मुस्कुराया। वैसे अगर आप चाहें तो मैं यहीं से कोई पिटा कर ले आता हूँ। यू नो ना, अलमीर सिकंदर पर मरती हैं लड़कियाँ। दादो को तंग करते से सुकून मिलता था। एक कान के नीचे लगाऊंगी अगर तूने ऐसा सोचा भी तो। इस घर में बहू सिर्फ मेरी पसंद की आएंगी, दादो ने भवें चढ़ाते कहा तो अलमीर का कहका लगा। अच्छा ऐसा है तो ज़ावियार को क्यों कुछ नहीं कहती? वो तो मलीशा को लेकर पूरे शहर में घूमता है, इसे अपनी गर्लफ्रेंड बताता है। अलमीर ने मुंह बनाते सवाल किया तो दादो भी संजीदा हुई। वो कुछ भी कह ले, लेकिन इस नकचड़ी को मैं इस घर में नहीं आने दूंगी। दादो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि ऐसी लड़की इनकी बहू बने जो अपने से कम तर लोगों को हकीर समझती हो, जो अपने पैसे पर फख्र करती हो। अरे माय ब्यूटीफुल लेडी, आप फिक्र ना करें, अलमीर सिकंदर बहू आपकी पसंद की ही लाएगा, लेकिन ज़रा जल्दी करें, मेरी उम्र निकली जा रही है यार। अलमीर ने मसनूई परेशानी से कहा तो दादो हंसती इससे बातें करने लगी और फिर अलमीर की छेड़खानी दादो से लंबी चलती रही। इसे यहाँ आए 3 घंटे हो गए थे। यहाँ लाते इसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया था, जबकि वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि वो खुदकशी नहीं कर रही थी, वो इंसान झूठ कह रहा था। लेकिन सब अपने कामों में कान बंद किए लगे थे, कोई इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं था। वो रोने लगी, आंखों से आंसू टिप टिप गिरने लगे। ज़हन के पर्दों पर इस शख्स का अक्स लहराया। हानम को नफरत हुई थी इस इंसान से, दिल ही दिल में इस शख्स को बेशुमार गालियों से नवाज चुकी थी। अपनी अना में डूबा वो मगरूर इंसान इसे इतनी छोटी सी बात पर यहाँ बंद कर गया था। वो कैसे बाहर निकली यहाँ से? कौन इसे बचाएगा? इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐ लड़की, चलो उठो, तुम्हारी कंप्लेन वापस ले ली गई है, एक औरत ने आकर इससे कहा तो वो जल्दी से उठ खड़ी हुई और हैरानी से देखने लगी। किसने करवाई मेरी बेल? जिन्होंने तुम्हारी कंप्लेन की थी इन्होंने वापस ले ली है, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकती हो और आइंदा ऐसे अमीरों से मत भिड़ना, ये तुम्हारे लिए ही नुकसानदेह होगा। लॉकअप खुलते ही वो फ़ौरन वहाँ से बाहर आई। अपनी फाइल्स और बैग उठाते वो अपने आंसू पूछते खामोशी से वहाँ से निकल गई थी। आसमां की तरफ शिकवा किनार नज़रों से इसने देखा था। हमेशा मेरा इम्तहान लेते हैं आप, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती जो हानम अफंदी को मुफ्त का माल समझ कर इन जैसों को थमा देते हैं? बुड़बुड़ाते वो फुटपाथ पर आई थी। आंखें फिर इस हरकत को सोचते नम होने लगी थी। मैं भी हानम अफंदी हूँ, इसका बदला मैं इस कंची आंखों वाले जल्लाद से ज़रूर लूँगी। हानम तेज़ आवाज़ में बुड़बुड़ाते खुद से तय करते घर की तरफ जा रही थी, क्योंकि आज का पूरा दिन तो बर्बाद हो चुका था जब इसका फ़ोन बजा। हेलो हीरो, कैसे हो? अपनी परेशानी छुपाते मुस्कुरा कर पूछा तो जयान की बाँछें खुली। वो हानम आपी, अगर आप आज फ्री हैं तो घर आ जाएं, दादू आपको याद कर रही थी बहुत, और मैं भी, जयान ने कहा तो हानम ने कुछ सोचकर इसे हामी भरी। ठीक है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ये कहते इसने फ़ोन रख दिया था कि अचानक इसे चक्कर आने लगे। वो सर थामती रुकी और बैग से कुछ खाने के लिए ढूंढने लगी, जब सामने ही इसे एक छोटा सा ढाबा नज़र आया। समोसे लेते वो रक्षा रोकते इसमें बैटरी और सिकंदर हाउस के लिए रवाना हो गई थी। आज वो सिकंदर हाउस में मौजूद थी जब दादू और जयान इसकी तरफ आए, जबकि आज वजह साहब भी घर में मौजूद थे। अरे हानम बेटा, कैसी हो? दादू ने हानम के चेहरे पर प्यार करते इसे गले से लगाया तो वो बामुश्किल मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ दादू, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, जैसे तुम कल छोड़ कर गई थी। हानम मुस्कुराई तो जयान भी इसके पास आया। हाय हानम आपी, कितनी देर लगा दी आपने, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा था। जयान की बेसब्री देख वो अपनी परेशानी भूलती से देख खुश हुई। इतनी बेसब्री से क्यों इंतज़ार कर रहे थे हीरो? मैं कौन सा कोई हीरोइन हूँ जो तुम मेरी राहें तक रहे हो? हानम दादू का हाथ थामती आगे बढ़ी तो वजह साहब को देख वो रुकी और फिर सवालिया नज़रों से दादू को देखने लगी, जबकि वजह साहब इसे मुस्कुरा कर देख रहे थे। यकीनन वो इसे पहचान चुके थे, क्योंकि कल से दादू और जयान ने इसका किस्से सुना कर वजह साहब को पका दिया था। ये मेरा बेटा है और जयान का बाप वजाहत। दादू ने तारुफ करवाया तो हानम नरमी से मुस्कुराती सलाम करते इनके सामने सर झुका गई। सलाम का जवाब देते वजह साहब ने इसके सर पर हाथ रखा। बहुत शुक्रिया बेटा आपका, आपने माँ की जान बचाकर हम पर एहसान किया है। और इसके शुक्रगुजार थे, जबकि हानम इनकी बात सुनते मुस्कुराई। कोई बात नहीं अंकल, ये मेरा फ़र्ज़ था, दादू की जगह कोई भी होता मैं यही करती। हानम ने सिद्के दिल से कहा तो वो मुस्कुराए। अब मुझे समझ आ गया है कि माँ और जयान एक दिन में तुम्हारे इतने दीवाने कैसे हो गए, तुम हो ही इतनी अच्छी। वजह साहब ने हल्के से कहके लगाते कहा तो हानम छिपती सर झुका गई। मैं नहीं बल्कि आप लोग सब बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ। और सबसे ज़्यादा आपकी दादू, आपके पास आकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी माँ के पास हूँ। मेरा दिल करता है बस आप मेरे साथ रहें। शुरू के अल्फाज मुस्कुराते, जबकि आखिरी अल्फाज वो दादू के गले लगते नाम आवाज़ में बोली थी। पता नहीं इसे क्यों इतना रोना आ रहा था, बस इसका दिल चाह रहा था कि कोई इसके पास हो और वो गले लगकर बेतहाशा रो, लेकिन कोई नहीं था ही नहीं जो इसे सहारा देता।
اتنے سالوں سے خود کو خود ہی سنبھالا تھا، لیکن آج دادو کا آغوش ملتے ہی اس کا دل چاہ رہا تھا بس وہ یہیں چھپی رہے۔ شاید آج جو اس کے ساتھ ہوا اسے سوچ کر بھی اس کا دل بھر آیا تھا۔ وہ بنا آواز کے ہچکیوں سے رونے لگی تھی کہ اچانک اسے روتا دیکھ دادو، زیان اور وجاہت سب پریشان ہونے لگے تھے۔ بیٹا ہانم کیوں رو رہی ہو اتنا؟ بیٹا سنبھالو خود کو۔ دادو گھبراتی سے لیتے صوفے پر آ بیٹھی تھی، جبکہ زیان بھی پریشان سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ہانم خود کو سنبھالتے آنسو پوچھنے لگی اور دادو کو آغوش سے دور ہوئی۔ وہ میں کچھ زیادہ ہی سینٹی ہو گئی آج، سوری۔ ہانم روتے روتے ہنسنے لگی تھی۔ شاید وہ شرمندہ ہو گئی تھی لیکن اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ سکی تھی۔ کوئی بات نہیں میری جان، جب تمہارا دل کرے میرے پاس آ جایا کرو۔ میں نے تو تمہیں کل سے اب تک کتنا یاد کیا، مجھے تو تم میرے پوتوں کی طرح ہی عزیز ہو گئی ہو۔ دادو نے واپس اس کے گرد بازو حائل کرتے اسے سینے سے لگایا تو وہ بھی ان میں چھپ گئی۔ ہانم آپی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں نے آپ کو ایک گڈ نیوز سنانی تھی، لیکن اگر آپ اس طرح روئیں گی تو میں نہیں بتاؤں گا پھر۔ زیان نے منہ بناتے کہا تو ہانم آنسو پوچھتی مسکرائی، جبکہ وجاہت صاحب بھی اسے مسکراتا دیکھ مسکرائے اور سامنے صوفے پر بیٹھ کے ارے ہیرو میں بالکل ٹھیک ہوں، چلو اب جلدی سے گڈ نیوز سناؤ۔ ہانم کے جواب پر زیان اسے گھورتے دیکھنے لگا۔ ارے ہاں بھائی ہو گئی میں چپ، اب بول بھی لو، میرے صبر کا پیمانہ مت ناپو اب۔ ہانم نے جھنجھلا کر بولا کہ رونے سے اب اس کی سنہری رنگت سرخ ہو گئی تھی اور اب غصہ سے ہونے لگی تھی۔ دادو نے بھائی سے بات کی تھی اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی سی وی لے کر آج ہی ان کے آفس میں آ جائیں۔ زیان نے کہا تھا کہ ہانم آنکھیں پھاڑتی سے دیکھنے لگی، پھر اچانک دانتوں کی نمائش کرتی چیخی، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے تمہارے بھائی مجھے اپنی کمپنی میں جاب دے دیں گے؟ ہانم نے خوشی سے پوچھا تو زیان نے فوراً سر اس بات میں ہلایا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، بس اپنی جاب پکی سمجھیں، کیونکہ آپ کی سفارش ہماری گریٹ دادو نے کی ہے اور بھائی دادو کی کوئی بات نہیں ٹالتے۔ زیان نے ہانم کے ہاتھ میں آفس کا کارڈ تھماتے دادو کے کندھے پر بازو حائل کیے تو وہ بھی مسکراتی ہانم کو دیکھنے لگی۔ ہاں بیٹے تم بے فکر ہو جاؤ، مجھے یقین ہے تم لگن سے کام کرو گی وہاں اور وہاں بھی سب کا دل جیت لو گی۔ دادو نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے پیار سے کہا تو وہ پھر نم آنکھوں سے مسکراتی زور شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ آپ کو بہت شکریہ دادو، آپ کو نہیں پتہ مجھے اس جاب کی کتنی ضرورت تھی، بس یوں سمجھ لیں آپ میری زندگی میں فرشتہ بن کر آئی ہیں۔ ہانم نے کہا تو دادو نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ شاید اللہ ہی ہمیں ملوانا چاہتا تھا، شاید یہی قسمت تھی بیٹا، میرے رب نے تمہاری قسمت اسی گھر سے کھولنی تھی۔ دادو نے بہت گہری بات کر دی تھی جو ہانم کے سر پر سے گزری تھی۔ وہ اپنی خوشی میں مگن ہو چکی تھی۔ میں آج ہی جاتی ہوں دادو اس پتے پر، پھر بہت جلد آپ کو خوشخبری سناؤں گی، ہانم کہتی کھڑی ہوئی تھی جب دادو نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ میں بھی بھائی کو کال کر کے بتا دوں گا کہ آپ آج ہی آئیں گی، زیان نے کہا تو وہ بھی سر اس بات میں ہلاتی دادو اور اس سے ملتی وجاہت صاحب کو سلام کرتے وہاں سے روانہ ہوئی جہاں اس کی قسمت اسے لے جانا چاہتی تھی۔ زاویار اپنے کیبن میں آتا کوٹ اتار کر اپنی چیئر پر ہینگ کرتے بیٹھا تھا، پھر کچھ ضروری فائلز کا مطالعہ ہی کر رہا تھا جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ زیان کا نام پڑھتے اس نے ریسیو کیا۔ بھائی وہ میں نے آپ کو صبح والی بات یاد دلانے کے لیے کال کی تھی، زیان نے کہا تو زاویار نے فائلز پر سے نظر اٹھاتے سامنے شیشے کے گلاس پر نظریں جمائی جہاں سے پورا سٹاف کام کرتا نظر آ رہا تھا لیکن باہر کے لوگ اسے نہ دیکھ سکتے تھے۔ جارم اور زاویار دونوں کے آفس ایک جیسے ہی تھے۔ کون سی بات؟ زاویار نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ بھائی جو دادو نے صبح آپ سے کہا تھا ہانم آپی کی جاب کی بات کی تھی یار، زیان نے چڑ کر کہا تو زاویار نے کوفہ سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ ہاں زیان یاد ہے مجھے، تمہاری وہ منہ بولی آپی نہیں آئی آج۔ زاویار نے واپس فائلز کے اوپر نظریں ڈال دی تھی۔ بھائی وہ کسی کام میں پھنس گئی تھی اس لیے لیٹ ہو گئی ہیں، وہ ابھی آفس کے لیے نکلی ہیں، بس پہنچتی ہی ہوں گی، زیان نے کہا تو زاویار کے ماتھے پر بل پڑی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ دماغ خراب ہے تمہارا، یہ کوئی وقت ہے آفس آنے کا؟ اس کا جو بھی پرابلم تھی آئی ڈونٹ کیئر، لیکن انٹرویو کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس سے کہو کل آنا، زاویار نے سنجیدگی سے کہا تو زیان نے روتی شکل بنا کر دادو کو دیکھا اور نفی میں سر ہلایا جبکہ دادو نے اس کے ہاتھ سے فون چھینتے دو خود کان سے لگایا۔ کیا ہوا بیٹا زاویار؟ ہانم ابھی آ رہی ہیں، تم سب دیکھ لینا۔ دادو کی آواز سن زاویار نے گہری سانس بھری۔ دادو ٹائمنگز اوور ہو چکی ہیں، آپ اس سے کہیں آج نہیں کل آئے، اس نے قدرے نرمی سے کہا تو دادو کو غصہ آنے لگا۔ نہیں وہ ابھی آ رہی ہیں تو دیکھ لینا، بس مجھے نہیں پتا لیکن اسے یہ جاب مل جانی چاہیے۔ زاویار نے 2 انگلیوں سے سر تھاما تھا۔ دیکھیں دادو اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کا انٹرویو یارم لے گا اور اگر اس میں سکلز ہوں گی تو وہ اسے جاب دے دے گا، اور آپ جانتی ہیں یارم کو وہ کسی بھی ایرے غیرے کو اٹھا کر جاب نہیں دیتا، ایسے تو کتنے لوگ ہیں جو ترس رہے ہیں اس کمپنی میں کام کرنے کے لیے۔ زاویار نے تسلی سے انہیں سمجھانا چاہا تھا کیونکہ یہاں وہ واقعی کوئی سفارش نہیں کر سکتا تھا، یہ رتبہ، یہ کمپنی، یہ سب کچھ اس سے زیادہ یارم کی محنت کا نتیجہ تھی۔ بھلے یارم جتاتا نہیں تھا لیکن زاویار یہ بات اچھی طرح جانتا تھا اور مانتا تھا، اس لیے وہ اپنے دوست کا ہر فیصلہ سب سے پہلے رکھتا تھا۔
ورنہ زاویار تو شروع سے ہی منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تو اپنی خود کی کمپنی کھڑی کر سکتا تھا، لیکن نہیں، یہ کمپنی اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر کھڑی کی تھی۔ یہ انعام اس نے اپنے دوست کے ہوتے ہوئے حاصل کیا تھا اور وہ اپنی دوستی میں غداری نہیں کر سکتا تھا۔ دادو بھی زاویار کی بات سنتی یہاں خاموش ہوئی تھی، تو زاویار نے بھی ان کی خاموشی محسوس کی۔ باقی آپ فکر نہ کریں دادو، اگر اس لڑکی میں کوالٹیز ہوں گی تو وہ ضرور یہ جاب حاصل کر لے گی۔ زاویار نے امید دلائی تو وہ مسکرائی۔ ٹھیک ہے بیٹا، پھر آج رات جب گھر آؤ تو مجھے خوشخبری ہی سنانا، دادو نے کہتے فون رکھ دیا تھا، لیکن زاویار نے گہری سانس بھرتے ماتھا مسلا۔ کہاں پھنس گیا وہ؟ ہانا کب سے دھوپ میں کھڑی رکشا ڈھونڈ رہی تھی، لیکن اسے کوئی مل ہی نہیں رہا تھا۔ اب اس کا غصے سے پارا ہائی ہو چکا تھا۔ آج کا سارا دن ہی خراب ہے۔ پہلے صبح صبح وہ کنچی آنکھوں والا بلا ٹکرا گیا، ساری صبح اس نے میری برباد کی، پھر اسی کے کرم سے میں نے آج سلاخوں کی ہوا بھی کھا لی، اور اب جب اتنا اچھا موقع ملا ہے جاب کا تو یہ رکشا نہیں مل رہا۔ ہانم غصے سے بڑبڑاتی ہوئی بول رہی تھی۔ ایک ایک کر کے پرابلمز بھیجا کریں نا، ساری ایک ساتھ بھیجیں گے تو میں کیسے ہینڈل کروں گی؟ معصوم سی لڑکی ہوں، یا اللہ یہ کنچی آنکھوں والے جیسے لوگ مت بھیجا کریں میری لائف میں۔ وہ چڑچڑی سی ہو کر بول رہی تھی جب اس کے سامنے ایک بائک آ کر رکی۔ آؤ میری جان، میں چھوڑ دوں، کہاں جانا ہے؟ ایک بائک پر آوارہ لڑکا اس کے قریب آتا بائک کو روکتے بولا۔ وہ جو پہلے ہی اتنی تپی ہوئی تھی اب مزید اکھڑی تھی۔ جہنم میں جا رہی ہوں، چلے گا میرے ساتھ؟ ہانم نے چیخ کر غصے سے جواب دیا تھا کہ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ وہ لڑکا ڈر کر پیچھے ہوا، پھر آس پاس دیکھنے لگا۔ جہاں لوگ ہانم کی آواز پر متوجہ ہونے لگے تھے، اس نے بائک گھماتے فوراً سپیڈ بڑھائی تھی۔ ہانم اس سے ایک گھورتی سلواتیں سنانے لگی۔ اتنے میں ایک رکشہ نظر آیا تو وہ فوراً رکتے غصے سے اس میں بیٹھ کر روانہ ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس ایڈریس پر پہنچی۔ رکشے سے اتر کر اس نے کرایہ ادا کیا اور پیچھے مڑی جہاں 4 منزلہ عمارت کھڑی تھی۔ اس نے گردن اٹھاتے حیرانی سے دیکھا اور پھر دعائیں پڑھ کر خود پر پھونکتے اندر قدم رکھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ہانم کی نظر کاؤنٹر پر پڑی جہاں ایک لڑکی سلیقے کی ڈریسنگ کیے سر پر حجاب کے بیٹھی تھی اور اسے آتے ہی دیکھتے مسکرائی تھی۔ ویلکم میم، ہاؤ میں آئی ہیلپ یو؟ خوش آمدید میم، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس کے میٹھے لہجے پر ہانم نے حیرانی سے دیکھا، پھر خود بھی مسکرائی۔ اس کی حیرانی کی وجہ یہ تھی کیونکہ اب تک وہ جتنی بھی جگہ گئی تھی وہاں ایک تو لوگ اپنی ڈریسنگ اس طرح سے کیے ہوتے تھے کہ بندے شرم سے نظریں نہ اٹھا پائے، اور دوسرا ان کا لہجہ اتنا مغرور ہوتا تھا کہ سامنے والا بات کرنے سے پہلے ہی گھبرا جائے۔ لیکن یہ یارم سلطان غوری کا آفس تھا، یہاں کے رولز اس کی مرضی سیٹ کیے گئے تھے۔ جی میں انٹرویو لینے کے لیے آئی ہوں، ہانم نے اپنے مزاج کے برعکس تمیز سے جواب دیا۔ لیکن میم انٹرویو کی ٹائمنگ اوور ہو چکی ہے، آپ پلیز کل آئیے گا، اس لڑکی نے پھر سے مسکراتے لہجے میں جواب دیا۔ تو ہانم نے پریشانی سے اسے دیکھا، لیکن آپ ایک دفعہ ان سے پوچھ لیں، مجھے سیما آنٹی نے بھیجا ہے، آپ کے باس کی دادو نے۔ اس کے جواب پر وہ لڑکی چہرے پر کشمکش لیے اسے دیکھنے لگی۔ اوکے میم، آپ پلیز 2 منٹ ویٹ کریں، میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتی ہوں، اس لڑکی نے طریقے سے جواب دیتے زاویار کو انٹرکام کیا تھا۔ سر یہاں ایک لڑکی آئی ہے انٹرویو کے لیے، ان کا کہنا ہے انہیں سیما میڈم نے بھیجا ہے انٹرویو کے لیے۔ جی سر، اوکے سر۔ اس لڑکی کی زاویار سے بات ہوئی تو اس نے فون رکھتے ہانم کو دیکھا۔ جی میم، آپ یہاں سے 4th فلور پہ جائیں گی، وہاں 2 آفس ہوں گے، آپ رائٹ سائڈ کے آفس میں تشریف لے جائیں، کاؤنٹر پر بیٹھی لڑکی نے ہانم سے کہا، تو وہ مسکراتی ہوئی سر اس بات میں ہلا گئی۔ حالانکہ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، یہ جاب اسے مل جائے یہی اس کی دعا تھی۔ ٹھیک ہے زاویار، میں دیکھ لوں گا، یارم نے زاویار سے کہتے فون بند کیا تھا جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ یارم نے فائلز پر جھک کے اجازت دی جب ہانم نے اندر قدم رکھے۔ یارم نے فائل سے ایک نظر اٹھاتے ہانم کو دیکھا تو اس کی آنکھیں وہیں ٹھہر گئی، جبکہ ہانم کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ یارم بھائی، ہانم کی آواز سرگوشی سے بھی کم تھی، لیکن یارم نے اس کے ہلتے لب دیکھ لیے تھے۔ وہ اسی پر نظریں ٹکائے فائل رکھتے کھڑا ہوا۔ ہانم تم یہاں؟ سنجیدہ چہرے پر حیرانی کے تاثرات تھے۔ جب وہ اپنی ٹیبل سے گزرتے اس کی طرف آیا، ہانم کی آنکھوں میں دیکھتے ہی دیکھتے آنسو جمع ہو گئے تھے۔ وہ ساکت سے کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو ہانی؟ یارم نے پہل کرتے چہرے پر ہلکی سی مسکان سجائی تو ہانم ہوش میں آئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ہانم نے نظریں جھکاتے کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، تم یہاں؟ یارم نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا تو وہ بھی ہلکا سا مسکراتی صوفے کی طرف بڑھی اور پھر وہاں آمنے سامنے صوفے پر آ بیٹھے۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میں نے آپ کو بہت یاد کیا، ہانم نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا تو یارم بھی آسودہ سا مسکرایا۔ وقت کے ساتھ خود کو بدل لیا ہے، جو میری قسمت مجھ سے چاہتی تھی وہ بن کر دکھانا تھا اور اس کے لیے وقت درکار تھا۔ تم بتاؤ تم یہاں؟ پہلے الفاظ یارم نے کھوئے اور لہجے میں، البتہ آخری الفاظ اس نے محبت سے پوچھے تھے۔ میں وہی ہوں جہاں تھی جب آپ اور خالہ محلہ چھوڑ کر گئے، اس کے بعد تو جیسے سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ 2 ہفتے بعد ہی ماں باپ کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، ہانم نے نم لہجے سے کہا تو یارم چونکا۔ کیا آنٹی انکل کا انتقال؟ یارم کے حلق سے دھیمی سی سرگوشی نکلی تھی۔
اور پھپھو جو ماں باپ کے ہوتے ہوئے بکھیر ڈال کر رکھتی تھی، وہ ہم دونوں بہن بھائی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی۔ بس انہی ہاتھ میں پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اور میں اکیلے بس یہی سوچتی رہتی ہوں کہ کوئی جاب مل جائے تو مشکلیں آسان ہو جائے۔ زید تو ابھی بچہ ہے، کہتا میں اسکول چھوڑ دیتا ہوں، آپ کے ساتھ کما لوں گا، کچھ پیسے آ جائیں گے۔ وہ نم لہجے میں اچانک ہلکا سا ہنستی نفی میں سر ہلاتی بولی تھی۔ ایموشنل سین ہے وہ بہت زیادہ۔ ماں باپ جب زندگی میں نہ ہو تو ہر طرف ویرانی چھا جاتی ہیں۔ بھائی یہاں بھی ایسا ہی ہوا، جس دنیا کی تپش سے بابا ہم دونوں کو بچاتے آئے تھے، آج ہم اسی میں جل رہے ہیں۔ مجھے وہ رونقیں بہت یاد آتی ہیں، خانم نے اچانک روتے ہوئے کہا تھا، جبکہ یارم خاموش بیٹھا تھا۔ تسلی دینے کو کوئی الفاظ نہیں تھے، کیونکہ وہ اس درد سے گزر چکا تھا۔ وہ خانم کی درد کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتا تھا، لیکن پھر خانم نے خود کو سنبھالا اور اپنے آنسو پوچھے۔ ماں باپ جب زندگی میں نہ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کا اس دنیا میں ان کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا، اور اس بات کا اندازہ بہت اچھی طرح ہو گیا ہے اب مجھے۔ اس لیے 1 سال سے جاب ڈھونڈنے میں لگی ہوں، لیکن سب کو ایکسپیرینس چاہیے، کوئی بھی جاب دینے کو تیار نہیں۔ قسمت یہاں لے آئی اور یہاں آپ مل گئے۔ خانم زبردستی مسکراتی یارم کو دیکھنے لگی تو یارم کئی لمحے اسے دیکھتے رہا۔ وہ یارم کی بہنوں کی طرح تھی، لیکن وقت کی ڈور میں وہ اسے کہیں بھول ہی گیا تھا۔ وہ آج جب ملی تھی تو اس پر گزری تکلیف سنتے یارم خاموش ہو گیا تھا۔ اسے ترس آیا تھا خانم پر، جس نے اتنی سی عمر میں اتنی سختیاں جھیلی تھی، کیونکہ وہ عالیہ بیگم کو بہت اچھی طرح جانتا تھا وہ کس طرح کی خاتون ہے۔ اور اب یہ سنتے ہی کہ وہ اور زید کے ساتھ اکیلے رہ رہے ہیں، اسے فکر ہونے لگی تھی ان کی۔ عالیہ آنٹی کا رویہ کیسا ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ یارم کے دل میں بہت سے سوال تھے، لیکن اس سوال کے سن خانم اذیت سے مسکرائی تھی۔ اب تو پہلے سے بھی زیادہ ٹارچر کرتی ہیں، کیونکہ میں ناجائز جو ہوں۔ خانم نم آنکھوں سے آنکھیں میچتی بولی کہ یارم کا دل عجیب ہوا تھا۔ خانم خاموش ہو جاؤ، یارم نے برہم ہوتے کہا تھا۔ وہ یہ الفاظ اس کے منہ سے کبھی نہیں سنتا تھا، لیکن وہ جیسے ہمیشہ خود کو یاد دلاتی رہتی تھی، یا شاید عالیہ اسے کبھی بھولنے ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ آنسو پوچھتے بمشکل مسکرائی۔ تم جاب کے سلسلے میں آئی ہو؟ یارم نے سوال کیا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن آپ بھی یہاں جاب کرتے ہیں؟ خانم نے اس کا اتنا خوبصورت کیبن دیکھ تعجب سے سوال کیا تو وہ مسکرایا۔ یہ میرا آفس ہے، غوری گروپ آف انڈسٹری کا مالک یارم سلطان غوری۔ یارم اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرا کر بولا تو خانم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ یارم کو آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی اور پھر اس کے کیبن کو۔ یہ آپ کا آفس؟ آپ اتنی امیر ہو گئی یارم بھائی؟ خانم نے منہ کھولے کہا تو یارم نے اس کا ری ایکشن دیکھ اس بات میں سر ہلایا۔ یس مس خانم۔ یارم کی خوبصورت مسکراہٹ دیکھ خانم ہنستے ہنستے رونے لگی۔ بھائی آپ نے سب حاصل کر لیا، آپ بدل گئے، آج آپ بدل گئے، آپ پورے بدل گئے۔ خانم کے الفاظ پر یارم کی مسکراہٹ میں ڈھلے ہونٹ سمٹے، ذہن کے پردوں پر بہت کچھ لہرایا کہ اب یارم کچھ کہہ نہ سکا۔ خانم نے اس کی خاموشی دیکھ نظریں جھکائی تھی، وہ سمجھ سکتی تھی۔ اور واہ بھائی آپ نے تو باڈی شاڈی بنا لی ہے، مطلب آپ تو لگ ہی نہیں رہے ہمارے یارم بھائی۔ زید دیکھے گا نا آپ کو خوشی سے پاگل ہو جائے گا، اس نے بھی آپ کو بہت یاد کیا۔ پہلے خانم ایکسائٹڈ سی بولی تھی، لیکن آخری الفاظ میں پھر آواز روند گئی تھی۔ یارم سے مل کر اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس دنیا میں اسے ایک مخلص رشتہ واپس مل گیا ہو۔ اس کی بات سن یارم نے مدھم سے مسکراتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں تم دونوں سے ملنے ضرور آؤں گا۔ یارم کے کہنے پر خانم نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن تم یہاں کیسے پہنچی؟ یارم نے اچانک ذہن میں آتے سوال خانم سے پوچھا۔ مجھے تو ہیرو اور دادو نے بھیجا ہے یہاں، خانم نے خوشی سے بتایا تو یارم کے ماتھے پر ناسمجھی سے بل پڑے۔ او میرا مطلب ہے سیما آنٹی اور زیان نے وہ ایکسیڈنٹ میں ان کی جان بچائی تھی میں نے، تبھی میری ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے یہاں بھیجا۔ خانم نے کہتے کہتے اپنی زبان کو بریک لگایا اور یارم کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آپ سیما آنٹی کے پوتے ہیں؟ خانم نے حیرانی سے پوچھا تو یارم نے آنکھیں بند کرتے نفی میں سر ہلایا۔ تو تم نے جان بچائی تھی دادو کی؟ بہت شکریہ ہانی، وہ میرے دوست کی دادی ہیں اور وہ میرا پارٹنر بھی ہے، یارم نے بتایا تو خانم نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تو تم یہاں جاب کے سلسلے میں آئی ہو؟ یارم نے پوچھا تو خانم نے معصوم چہرہ بناتے اس بات میں سر ہلایا۔ جی سر، تم میری بہن ہو ہانی، کسی جاب کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، تم آرام سے گھر جاؤ، میں تمہیں پیسے بھیج دیا کروں گا۔ یارم کی بات پر خانم کی مسکراہٹ سمٹی۔ نہیں بھائی، میں اپنی محنت سے کمانا چاہتی ہوں، پلیز مجھ پر یہ احسان مت کریں گا، خانم نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو یارم نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا۔ چلو ٹھیک ہے، تو سمجھو تمہاری جاب لگ گئی، تم میرے انڈر کام کرو گی تو مجھے تسلی رہے گی، یارم نے سمجھاتے اس کی فائلز اس کے ہاتھ میں دی تھی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا جو مسکرا کر آنکھوں میں آنسو لیے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ شکریہ یارم بھائی، آپ نہیں جانتے اس جاب کی مجھے کتنی ضرورت تھی۔ خانم کے آنسو لڑک کر اس کے گال پر گرے تھے تو یارم نے نفی میں سر ہلاتے اس سے رونے سے منع کیا۔
खुश रहो اور رونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے ورنہ تمہارے باس کا مائنڈ بدل بھی سکتا ہے۔ یارم نے اسے وارننگ دیتی نظروں سے دیکھا تو وہ ہنستی آنسو پوچھ گئی۔ انٹرکام اٹھاتے یارم نے عائشہ کو اپنے کیبن میں بلایا تھا جو بوتل میں سے جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ مس عائشہ، یہ حنم افندی ہیں، یہ آج سے آپ کی طرح سارے معاملات سنبھالیں گی، آپ انہیں سب سمجھا دیں اور کام آپس میں بانٹ لیں۔ یارم نے کہا تو عائشہ نے سکون کی سانس بھری، وہ واقعی ہی بہت پریشان تھی۔ اس نے مسکرا کر حنم کو سلام کیا اور اپنے ساتھ آنے کا کہا تو یارم نے حنم کو مسکراتے دیکھا۔ جاؤ ہانی اور دل لگا کر کام کرنا۔ یارم نے اتنا کہا تھا کہ عائشہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا واس اتنے پیار بھرے لہجے میں تو کسی سے بات نہیں کرتا تھا اور لہجہ بھی مسکراتا۔ عائشہ بے ہوش ہونے کی تھی جب یارم نے سنجیدہ نظروں سے عائشہ کو منہ کھولے خود کو تختے پر پا کر ٹوکا۔ مس عائشہ، یارم کا وارننگ دیتا لہجہ عائشہ کو ہوش میں لایا تھا۔ جی سر، اوکے سر، آئے مس حنم، میں آپ کو سب سمجھا دوں گی۔ عائشہ گھبراتی ہوئی حنم کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ ایک بات تو عائشہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ حنم یارم کی کوئی قریبی ہیں، ورنہ یارم اور مسکرائے۔ حنم بے تحاشا خوش تھی کہ اب اس کی آنکھیں جلملانے لگی تھی۔ اس جاب کی اسے بے حد ضرورت تھی۔ مس حنم، یہاں آپ بیٹھ کر کام کیا کریں گی؟ میں آپ کو سارے معاملات سمجھا دوں گی۔ میرا نام عائشہ ہے، یارم سر اور زاویار سر کی مشترکہ سیکرٹری ہوں میں، لیکن آپ بھی میرے ساتھ سارا کام سنبھالیں گی۔ کوشش کیجیے گا کوئی بھول چک نہ ہو۔ یارم سر کے علاوہ ایک اور ہیڈ ہے یہاں، زاویار وجہ سکندر۔ عائشہ حنم کو سب سمجھاتی سے بیٹھنے کا اشارہ کر گئی تھی جبکہ اس کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات تھے۔ زاویار وجہ سکندر، یہ نام کہیں اور بھی سنا ہے شاید میں نے۔ حنم منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی خود سے سوال کرنے لگی تھی کیونکہ یہ نام تو اس نے کہیں اور بھی سنا تھا، لیکن کہاں اسے یاد کیوں نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے کچھ کہا؟ عائشہ اس کے تاثرات دیکھ کر بولی، نہیں آپ فکر نہیں کریں، میں کسی کو بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ حنم نے مسکراتے کہا تو عائشہ بھی مسکرائی اور اسے کام کے متعلق سمجھانے لگی۔ جی سر، اوکے سر، میں یارم سر کو فائلز دے آتی ہوں اور آپ کو کافی بھی بھجواتی ہوں۔ عائشہ نے کہتے کار رکھی اور حنم کی طرف مڑی۔ مس حنم، میں یہ فائلز لے کر یارم سر کے پاس جا رہی ہوں، آپ وہ لیفٹ سائڈ پر آفس دیکھ رہی ہیں، یہ بلیک کافی آپ وہاں زاویار سر کو دے آئیں اور اپنا تعارف بھی کروا دیجیے گا انہیں۔ عائشہ نے ہاتھ میں تھامی گرم کافی اس کے حوالے کی اور خود فائلز اٹھاتی دوسری طرف روانہ ہو گئی۔ حنم نے ناسمجھی سے کافی کا کپ اٹھایا اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ یہ کالا پانی کون پی سکتا ہے؟ یہ تو دکھنے میں اتنا گندا لگ رہا ہے۔ حنم کافی کو غور سے دیکھتی بولی اور پھر قریب جاتے اسے سونگھتی۔ حنم کو الٹی آنے لگی تھی۔ اوف، بہت گندی اسمیل ہے اس کی، تو چھوڑو مجھے، کیا کون سا میں نے یہ کالا پانی پینا ہے۔ حنم نے اپنا حجاب سر پر درست کیا اور سامنے لیفٹ سائڈ پر بنے آفس دیکھا جس کی وال شیشے کی تھی، لیکن اس میں تو وہ خود کو خود ہی نظر آ رہی تھی۔ یہ کیسی وال تھی؟ اس نے دیکھتے ہوئے سوچا اور پھر اگنور کرتے دروازہ کھٹکھٹایا۔ زاویار نے لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرتے اندر آنے کی اجازت دی تھی تو حنم بھی اجازت ملتے دروازہ کھول گئی جبکہ اس کے اندر آتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا۔ لیکن حنم نے سامنے جس انسان کو لیپ ٹاپ پر جھکے دیکھا اس کے چھکے چھوٹ چکے تھے۔ ہاتھ میں تھما کافی کا کپ کانپا تھا، کانوں میں صاف آواز گونجی تھی، ہیلو پولیس آفیسر، میں زاویار وجہ سکندر بات کر رہا ہوں۔ حنم کی آنکھیں پھٹی تھی، اب سمجھ آیا تھا کہ اس سے یہ نام اتنا سنا سنا کیوں لگا تھا، زاویار وجہ سکندر۔ وہ بلند آواز کے ساتھ حیرت سے بڑبڑائی تھی کہ زاویار جو لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا اپنے نام کی آواز سنتے نظریں اٹھا کر جو سامنے کھڑے وجود کو دیکھا تو اس کی حالت بھی حنم سے کچھ الگ نہ تھی۔ وہ حیران آنکھوں سے حنم کو دیکھنے لگا لیکن پھر حیرانی کی جگہ غصہ در آیا۔ لیپ ٹاپ چھوڑتے اس نے گہری سرمئی آنکھوں میں غصے کی تپش لیے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا تھا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں جلا کر راکھ کر دے گا۔ اسے دیکھ حنم نے تھوک نکلا تھا، یہ کیسا فضول اتفاق تھا۔ یو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زاویار نے چبا چبا کر پوچھا تھا کہ اس سے سامنے کھڑی لڑکی کی موجودگی اپنے آفس میں سیر سے بھی زیادہ بری لگی تھی، جبکہ حنم کو تو شاید صدمہ لگ گیا تھا سامنے بیٹھے انسان کو دیکھ کر۔ تمہیں آواز نہیں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ زاویار اسے خاموش دیکھ کر دھاڑا تو اسے کے غصے دیکھ اچھلی اور گرم کافی کی چھینٹے اس کے ہاتھ پر آ گئے۔ حنم نے تکلیف سے آنکھیں میچی کیونکہ کافی زیادہ گر گئی تھی اس کے ہاتھ پر، جبکہ زاویار نے کوفت سے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی۔ ڈسگسٹنگ گرل، زاویار نے غصے سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر کہا تھا جبکہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بھی زاویار کے چہرے پر نرمی کے تاثرات نہیں آئے تھے۔ حنم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ سپاٹ چہرہ آنکھوں میں غصے لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے غصہ آیا تھا اپنی نم آنکھوں پر۔ ایک ہاتھ سے اپنے آنسو پوچھتے اس نے سامنے بیٹھے بندے کو دیکھا تھا جو بہت مغرور تھا۔ تم میرے آفس میں کیا کر رہی ہو؟ زاویار نے ہر لفظ ٹھہر ٹھہر کر بولا تھا کہ حنم کے ماتھے پر بھی اب بال آئے۔ وہ اس آدمی سے ڈرتی نہیں تھی، اسے تو خود اس بندے سے سخت نفرت تھی۔ میں یہاں کام کرتی ہوں، لیکن اگر مجھے تھوڑا سا بھی پتا ہوتا نا کہ آپ جیسا کنچی آنکھوں والا جلاد بھی یہاں کام کرتا ہے تو میں مر جاتی، لیکن اپنے فرشتوں کو بھی اس کمپنی کے آس پاس بھٹکنے نہ دیتی۔
कॉफी का कप टेबल पर पटक कर रखते इसने जावियार को देख गुस्से से कहा था, जबकि इस अपनी सीट से टेक लगाकर बैठे जावियार अपनी गहरी सुनवाई आंखों से इसका अपनी नम आंखों पूछना, फिर इसका चीखना और फिर इसका कॉफी के कप को पटक कर इसकी टेबल पर रखना बहुत गौर से देखा था। इससे इंतहाई बुरी लगी थी ये लड़की, जिसे ना बात करने की तमीज थी ना ही कहीं जॉब करने का ढंग। काफी इसके टेबल पर भी गिरी थी हानम के पटक कर रखने से, जिससे जावियार का दिमाग घूम गया था। इतनी बदतमीजी इसके ऑफिस में खड़े होकर, और वो भी इसके सामने ही। किसने दी तुम जैसी लड़की को मेरे ऑफिस में जॉब? जावियार ने बहुत तहम्मुल से खुद पर जब्त रखते टेबल पर पड़ी कॉफी को देखकर पूछा था, क्योंकि ये लड़की गौरी इंडस्ट्री में काम करने लायक हरगिज नहीं थी। मुझ जैसी लड़की मतलब आप खुद को बहुत कोई पहुंची हुई चीज समझते हैं, खुद को घुमंडी इंसान। ये मेरे भी। हानम ने चिल्लाते कुछ बोलना चाहा था, जब इसका जुमला मुकम्मल होने से पहले जावियार हाथ रोककर इसका खामोश करने का इशारा किया और उठ खड़ा हुआ। तुम इस ऑफिस में हरगिज काम नहीं कर सकती, आउट नाउ। जावियार ने उंगली के इशारे से इसे सीधा बाहर निकलने का कहा था। मैं क्यों जाऊं? मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी यहाँ से। और आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे जेल भेजने की? मेरा कोई कसूर भी नहीं था और आपने सीधा मेरी जेल की टिकट कटवा दी। एक घुमंडी और बदतमीज इंसान है आप। सामने खड़ा शख्स आपको बहुत हकीर लगता है ना, लेकिन मैं भी हानम अफंदी हूँ। ईंट का जवाब पत्थर फेंक कर देना आता है मुझे। सामने वाले का सर फाड़ने से पहले सोचती भी नहीं हूँ मैं, इसलिए आइंदा जावियार का इसे इस तरह निकालना सीधा सीधा जलील करना था। इससे वो गुस्से से चटक पड़ी थी और फिर जो बोलना शुरू हुई थी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी कि जावियार ने शोला पर आंखों से अपने टेबल पर रखा पानी से भरा गिलास उठाया और उसके मुंह पर फेंका था, जिससे हानम की जबान को ब्रेक लगी। वो आंखें फाड़े सांसें रोके जावियार को देखने लगी थी। इसे समझ नहीं आया था ये अचानक क्या हुआ था, जबकि जावियार ने गुस्से से इसकी कलाई पकड़ी थी और इसे घसीटते हुए दरवाजे तक लाया था, जो खामोश सकते की हालत में इसके साथ खींची चली आ रही थी। दरवाजा खोलते एक झटके से इसने हानम का हाथ छोड़ा था, जो लहराते सामने जमीन पर गिरी थी, जबकि जावियार अब अपनी पैंट की दोनों पॉकेट्स में हाथ फंसाकर इसे दिलचस्पी से देखने लगा, जिसका चेहरा अहानत के मारे सुर्ख पड़ गया था। मैं जावियार वजह सिकंदर हूँ, ये मेरा ऑफिस है। तुम्हें क्या लगा ये सड़क है जहाँ तुम जो चाहो बकवास करोगी और मैं खामोशी से सुनता रहूंगा? जावियार ने चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट से जाते सपाट नजरों से इसे जलील किया था। कितने लोगों में वो जमीन पर पड़ी आंखों में आंसू लिए इसे देखने लगी। तुम जैसे लोगों को मैं अपने ऑफिस के अंदर जवाब देना दूर की बात, आसपास भटकने भी ना दूं। बात करनी तुम्हें तमीज से आती नहीं है और चली हो गौरी इंडस्ट्री में काम करने। जावियार इसके वजूद को हकारत से देखते हुए बोला और फिर तेज आवाज में इसने गार्ड्स को आवाज लगाई। गार्ड्स गार्ड। इसकी घराट इतनी तेज थी कि अगर यारम का ऑफिस साउंड प्रूफ ना होता तो वो जरूर ये तमाशा रोक देता, लेकिन यहाँ ना आयशा मौजूद थी और ना ही यारम। गार्ड्स फौरन से पहले वहां आए थे, जिसे देख हानम के चेहरे पर हैरानी आई थी। क्या वो इसे अब यहाँ से धक्के देकर बाहर निकालने वाला था? वो तो इसकी सोच से भी ज्यादा घटिया साबित हुआ था। हानम को सख्त नफरत हुई थी इसे। इस कचरे को यहाँ से उठाओ और बाहर फेंको और इसके बाद इस जगह को अच्छी तरह से साफ करवाना। पता नहीं कहाँ कहाँ से उठकर आ जाते हैं ये लोग। जावियार के लहजे में इतनी नागवारी थी कि हानम झटके से खड़ी होती गार्ड्स की तरफ पलटी, जो इसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। खबरदार खबरदार, अगर मुझे किसी ने भी हाथ लगाया। इसने उंगली उठाकर ताकीद की थी कि गार्ड्स वहीं थम कर जावियार को देखने लगे, जो मगरूर नजरों से इसी को देख रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस घर में इतना नरम दिल रखने वाली औरत, इतना इज्जत करने वाला भाई और इतनी शफकत में लिपटा बाप रहता है, इस घर में आप जैसा घुमंडी इंसान भी रह सकता है। आप खुद को इंसान कहते हैं? खुद को देखें और बताएं आप जैसे इंसान होते हैं। ये घुमंड और ये गरूर किस बात का है? हमें यहाँ मौजूद लोग आपको अपनी खिदमत पेश करते हैं और आप इस बात का इन्हें मुआवजा देते हैं। आपने खरीद नहीं लिया इस ऑफिस में मौजूद लोगों को, जो आप इतने मगरूर बने बैठे हैं यहाँ। हानम गुस्सा और तजलील का शिकार होती चिल्लाई थी कि वहाँ मौजूद लोग इसकी इतनी जुर्रत देख हैरान रह गए थे, जबकि जावियार ने दांत पीस कर इस लड़की को देखा था, जो इतनी तजलील के बाद भी अपनी जगह डटी हुई थी। काफी ढीठ लड़की साबित हुई थी ये, लेकिन अगर वो गौर करता तो इसे अंदाजा होता कि ये वही लड़की थी जिसने इसकी दादी की जान बचाई थी। लेकिन वो तो अपनी अना की डोर थाम कर खड़ा हुआ था, जिसे इस लड़की ने बहुत बुरी तरह झंझोड़ा था, बार बार बदतमीजी कर करके। मुझे ये जॉब यारम भाई ने दी है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर आपके गार्ड्स ने मुझे हाथ भी लगाया तो याद रखिएगा जावियार वजह सिकंदर, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगी यहाँ की। अगर बदतमीजी होने का लकब आपने मुझे दे ही दिया है तो मैं इस पर पूरा उतर कर दिखाऊंगी आपको। वो कदम कदम इसके करीब आते इसकी आंखों में देख उंगली उठाते इसे वार्न कर गई कि जावियार के माथे की रगें फटने को हुई थी और गुस्से से इस लड़की को देखने लगा था। इसका बस नहीं चल रहा था।
घसीटता हुआ खुद इसे बाहर फेंक कर आई, लेकिन इसके यारम भाई लफ्ज पर वो यहाँ रुक गया था। यारम भाई, वो गुस्से में बुड़बुड़ाया था। जब इसी लम्हे यारम अपने ऑफिस से बाहर निकला था और उसके पीछे आयशा, जब वो दोनों इतने हजूम को देख रुके, यारम के माथे पर नासमझी से बल पड़े। क्या हो रहा है यहाँ? यारम की भारी आवाज पर सब चौंकते पलटे और सामने खड़ी यारम को देख फौरन से पहले अपनी अपनी सीट पर पहुंचे, जबकि जावियार और हानम एक दूसरे की आंखों में आंखें गाड़े गुस्से से एक दूसरे को घूर रहे थे। दोनों की नजरें एक दूसरे पर से ना हटी थी। जब यारम इन्हें ऐसे देख कदम कदम चलता इनके करीब आया, और आयशा तो वहीं सदमे से खड़ी थी। इसने तो हानम को जावियार के ऑफिस में काफी देने भेजा था और अब यहाँ जंग का मैदान। हानि, क्या हुआ है? तुम्हारी आंखें नम क्यों हो रही हैं? यारम ने नरमी से इसका बाजू पकड़ते अपनी तरफ रुख करते इसे देखा, तो वो यारम को देख खुद पर काबू नहीं रख पाई और अपना बाजू छुड़वाते यारम का बाजू थामती इस पर सर टिकाती हिचकियों से रोने लगी। इसे ऐसे देख यारम तो घबरा गया था, जबकि जावियार सामने खड़ा कभी इस लड़की की जुर्रत देख रहा था और कभी यारम को जो परेशान सा इसके सर पर हाथ रखा खड़ा था। यारम ने चारों तरफ देखा, जहां सब अभी तक इन्हें ही देख रहे थे। ऐसे तमाशे इस ऑफिस में हरगिज नहीं पसंद थे। इसी ऑफिस में हरगिज नहीं पसंद थे ऐसे तमाशे। इसने एक कहर ढाती नजरों से जावियार को देखा और दूसरी नजर सबको। आप सब अपना काम करें, यहाँ कोई तमाशा नहीं चल रहा। यारम ने सर्द आवाज में सबको देखकर कहा, तो सब फौरन नजरें नीची करते काम में लगे और यारम हानम को थामता जावियार के कैबिन की तरफ बढ़ गया, जबकि जावियार तो खामोशी से ये सब देख रहा था। ये क्या बकवास थी? यारम ने अंदर आते ही इसे सोफे पर बिठाया तो हानम ने खुद को संभालते आंसू पूछे और यारम ने हानम को टिश्यू थमाए। जावियार भी पलट कर अंदर आया और दरवाजा बंद किया। यारम, ये किस लड़की को तुमने यहाँ जॉब दी है? ना इस लड़की को बात करने की तमीज है, ना कोई काम करने का ढंग, और तुमने इसे जॉब दे दी? कैसे कर सकती हो तुम ये? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। जावियार इसके करीब आते चबा चबा कर बोला था कि इसे सख्त जहर लगी थी हानम के लिए की गई यारम की हमदर्दी। जबकि यारम अभी भी हानम के पास खड़ा था। इससे पानी का ग्लास थामते वो संजीदा तासुरात लिए जावियार की तरफ मुड़ा जो इसे ही घूर रहा था। रिलैक्स जावियार, हानम वही लड़की है जिसने दादो की रोड एक्सीडेंट में जान बचाई थी, यारम ने कहा। तो जावियार अचानक खामोश होता यारम को देखने लगा। कई लम्हा वो खामोशी से इसे देखता रहा। इसके चेहरे पर हल्की सी नदामत जावियार की तेज नजरों से छुपी ना थी। ये वो लड़की ये थी? जावियार ने हल्की आवाज कहा था, जबकि यारम ने बस खामोशी से इस्बात में सर हिलाया था। जावियार ने आंखें बंद करते अपने आप को पुरसकून करने की कोशिश की थी। वो इस वक्त बेहाल गुस्से में था। कई लम्हों में वो नॉर्मल हुआ और फिर पलटा तो हानम अभी भी नीचे मुंह किए हल्की हल्की रोने की वजह से लरस रही थी। एक नजर इसे देख जावियार फिर पलट कर यारम को देखने लगा। हाँ ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि इसे हम यहाँ जॉब दे दें। इसे किसी चीज़ का ढंग नहीं है और तुम नहीं जानते यारम, ये वही सुबह वाली लड़की है जिसने मेरी कार के सामने खुदकशी की कोशिश की थी और मैंने इसे पुलिस के हवाले किया था। जावियार ने यारम से कहा। तो पुलिस वाली बात पर यारम की आंखों में सर्द मोहरी उतरी। इसकी नीली आंखें गुस्से का पता साफ दे रही थी, जिसे देख जावियार भी खटका। हानम मेरी बहन है जावियार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे पुलिस के हाथ देने की? मैंने तुमसे कहा है ना अपना गुस्सा कंट्रोल रखा करो। हानम हो या कोई और, तुम ऐसे किसी लड़की को इंसल्ट नहीं कर सकते जावियार। और पुलिस? सीरियसली? यारम ने गुस्से से धीमी आवाज में इससे कहा था, क्योंकि वो हानम के सामने अपने दोस्त के साथ इस तरह बात नहीं करना चाहता था। जबकि जावियार ने हैरानी से इसकी बात सुनी थी। व्हाट, आर यू सीरियस? ये कौन सी बहन पैदा हो गई तुम्हारी अचानक? जावियार ने गुस्सा कंट्रोल करते इससे भी धीमी आवाज में पूछा था। ये क्या कोई ड्रामा चल रहा था? इसका दिमाग ही घूम गया था ये सुनकर। शट अप एंड से सॉरी टू हर, खामोश रहो और इससे माफी मांगो, यारम ने चबा चबा कर कहा। तो जावियार ने आईब्रो उचकाते यारम को और फिर पलट कर एक नजर हानम को देखा, जो अब खूनखार नजरों से इसे ही देख रही थी। जावियार ने तंजीह हंसते इसे देखा और फिर पलटकर यारम को, तुम्हें लगता है मैं माफी मांगूंगा, और वो भी इस लड़की से जिसने मुझसे इतनी बदतमीजी करके सारा हिसाब बेबाक कर लिए हैं, और अब तुम्हें देखकर आंसू बहाए जा रही हो। यू थिंक कि अब भी मैं इसे माफी मांगूंगा? जावियार ने घूर कर यारम को देखा था, जो अभी भी जावियार को ऐसे ही घूर रहा था, लेकिन सामने भी जावियार था। इसी का दोस्त, वो मांग ही ना लेता माफी। यारम खामोश होता हानम की तरफ बढ़ा और इसके बराबर में जाकर बैठा। हानि, ये मेरे दोस्त हैं जावियार। यारम ने नरमी से इसका तारुफ करवाया तो जावियार अब दाद देती नजरों से इसे देख रहा था। यारम इतनी नरमी से इस बात सिर्फ दादो और रानी से ही करता था और इनके बाद अब इस लड़की से कर रहा था, जो कम से कम जावियार को तो इस नरमी की लायक हरगिज नहीं लगी थी। जावियार ने कोफत से सोचती आंखें घुमाई थी।
بھائی یہ بہت بدتمیز انسان ہے، میں ان کے پاس کام نہیں کروں گی۔ خانم نے نم آواز میں یارم کو دیکھتے کہا تو یارم نے نفی میں سارے ہلاتے اسے رونے سے روکا اور پھر اس کی لفظوں پر اسے گھورا، جبکہ زاویار کے تو سر پر لگی اور تلموں پر بچھی بجھی۔ اتنی بدتمیزی کے بعد وہ اس سے ہی بدتمیز کہہ رہی تھی، یہ تم کسے بدتمیز کہہ رہے ہو؟ ذرا ادھر دیکھ کر کہنا، جسٹ لک ایٹ می گرل۔ زاویار اس کی طرف قدم بڑھاتے روب و غصے سے بولا تو وہ بھی خونخوار نظروں سے اسے جواباً دیکھنے لگی۔ جو بدتمیز ہے اسے بدتمیز ہی کہا ہے، کنچی آنکھوں والا جلاد۔ خانم اپنی عادت کے مطابق آخری کے الفاظ تیز آواز میں ہی بڑبڑائی، حالانکہ وہ چاہتی نہ تھی ایسا، لیکن عادت سے مجبور۔ تو زاویار کی برداشت کی حد ختم ہوئی، وہ اس کے منہ پر اس سے بدتمیز اور جلاد کہہ رہی تھی، لسن یارم، یا تو یہ لڑکی اس آفس میں کام کرے گی یا میں، بھلے یہ تمہاری بہن ہوگی، لیکن میں اتنی بدتمیز لڑکی کو یہاں کام کرتے نہیں دیکھ سکتا۔ زاویار نے خود پر ضبط کرتے یارم کو کہا تو یارم نے گھور کر خاموش رہنے کو کہا۔ زاویار سے یہ ڈرامہ اب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ زاویار، سیریسلی تم کوئی چھوٹے بچے ہو جو ایسا بیہیو کر رہے ہو؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا یار، یہ تم ہو؟ یارم نے زاویار کو دیکھ کر کہا تھا۔ اور ہانی تم اس طرح بدتمیزی نہیں کر سکتی، میں چاہتا ہوں پرانی باتیں بھول کر تم دونوں پروفیشنل ہو کر کام کرو، نہ کہ یوں بچوں کی طرح جھگڑو۔ اس لیے خانم، آئندہ آپ اس طرح زاویار سے بدتمیزی نہیں کریں گی، میری طرح اسے بھی اپنا بڑا بھائی سمجھو۔ یارم نے تحمل سے دونوں کو سمجھانا چاہا تو زاویار اور خانم نے ایک آواز میں نہیں کہا، تو یارم ان دونوں کو دیکھنے لگا، جبکہ وہ دونوں اب یارم کو گھور رہے تھے کہ یارم نے سختی سے آنکھیں میچتے کھولی۔ یہ میری بہن، نو نیور، زاویار نے اسے غصے سے دیکھ کر کہا، ناگواری سے کہا۔ تو خانم بھی زاویار کو زہر بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ اور ہیلو، یہ بات مجھے آپ سے کہنی چاہیے، آپ سے، اور وہ بھی میں کوئی رشتہ جوڑوں، اس سے اچھا ہے میں زہر کھا لوں۔ خانم نے نخوت سے زاویار کو آنکھیں چڑھاتے کہا تو اسے کچا چبانے کے لیے آگے بڑھا۔ زاویار، یارم کی آواز گونجی تو وہ تھما، جبکہ نظریں ابھی بھی اس لڑکی پر جمی تھی۔ ہانی، بیہیو، اس طرح آئندہ میں آپ کو زاویار سے بات کرتے نہ دیکھوں، وہ جسٹ آپ کے باس ہیں اور آپ اس سے اسی طرح سے عزت دو گی، اور زاویار تم ہانی کو ایک امپلائی کی طرح ٹریٹ کرو گے، تمیز سے اور عزت سے، جیسے ہم سب کو ٹریٹ کرتے ہیں، اوکے؟ یارم نے ان دونوں کو دیکھتے کہا تو وہ دونوں خاموشی سے دیکھنے لگے، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ از دیٹ کلیئر؟ یارم نے اونچی آواز میں کہتے ان دونوں کی حامی چاہی تو وہ دونوں خاموشی سے اسبات میں سر ہلا گئے۔ یارم نے عائشہ کو بلایا تو وہ فوراً وہاں پہنچی۔ آپ مس خانم کو باہر لے کر جائیں اور اس سے ریلیکس کریں اور انہیں سمجھائیں سب اچھی طرح سے، آفس کے رولز سے لے کر ان کو ہر کام سمجھانے کی ذمہ داری ہے آپ کی، اور انہیں اسٹاف سے بھی متعارف کروا دیجیے گا۔ یارم نے عائشہ کو سمجھاتے خانم کو تسلی دی تو وہ کھڑی ہوئی اور عائشہ کے ساتھ خاموشی سے باہر چلی گئی، جبکہ آفس میں اب یارم اور زاویار رہ گئے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کون سی بہن پیدا ہوئی ہے تمہاری جس کے بارے میں نہیں جانتا؟ زاویار بھڑکتا ہوا اس کے آگے بڑھا جو صوفے پر بڑی شان اور اطمینان سے بیٹھا تھا۔ زاویار، خانم کو میں بچپن سے جانتا ہوں، جب سے اس نے بولنا سیکھا ہے تب سے اس نے مجھے اپنا بھائی مانا ہے، اور میں نے اسے سچے دل سے اپنی بہن مانا ہے۔ اپنے دکھ میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ پلٹ کر اس جگہ کو دوبارہ دیکھا نہیں اور سب چھوڑ گیا۔ آج اتنے وقت بعد اس سے ملاقات ہوئی تو اندازہ ہوا صرف میرا ہی دکھ بڑا نہیں، یہ زندگی دوسروں کے بھی امتحان لے رہی تھی۔ اس کے حالات کافی خراب ہیں، سر سے ماں باپ کا سایہ بھی چھن گیا ہے، اور وہ خود دار لڑکی مجھ سے 1 روپیہ نہیں لے گی، اس لیے میں نے اسے یہاں جاب دی ہے، یہاں کے علاوہ میں اسے اور کہیں جاب کرنے نہیں دوں گا، اس لیے تم بھی تھوڑی نارمل ہو جاؤ۔ اور اس سب کے علاوہ اس نے دادوں کی جان بچائی ہے، کیا یہ کافی نہیں تمہارے لیے کہ اگر وہ نہ ہوتی تو آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیا ہو سکتا تھا؟ یارم نے اسے تحمل سے سمجھاتے آخر میں اسے خانم کا احسان یاد دلایا تھا، جبکہ زاویار نے کوفت سے آنکھیں بند کی تھی۔ یہی کیوں تھی وہ جس نے دادوں کی جان بچائی؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی، وہ صرف سوچ کر رہ گیا۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا تمہارا یہ دل ہر کسی کو دیکھ کر پگھل کیوں جاتا ہے؟ زاویار بولتے ہوئے پلٹ کر اپنی چیئر پر جا بیٹھا تھا۔ ہر کسی کے لیے نہیں، میرا دل نہیں پگھلتا، یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ زاویار کی بات یارم کو بہت کچھ یاد دلا گئی تھی، جسے سوچ یارم کا دماغ گرم ہونے لگا تھا، اور یہ بات زاویار نے بھی محسوس کی تھی، وہ واقعی یہ روپ ہر کسی کے لیے نہیں رکھتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا، لیکن اسے بھی سمجھا دینا اپنی زبان میرے سامنے کنٹرول میں رکھے، تمہیں پتہ ہے میرا دماغ بہت جلدی گرم ہو جاتا ہے، میں خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا، زاویار نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ تو یارم نفی میں سار ہلاتا اس کے روم سے نکل گیا، جبکہ پیچھے زاویار نے اس کی لمبی اور بےہودہ زبان کا سوچتے مٹھیاں بھینچی تھی۔ اگر تم نے مجھ پر یہ احسان نہیں کیا ہوتا تو آئی سویئر میں تمہیں یہاں ٹکنے بھی نہیں دیتا۔ زاویار غصے میں بڑبڑاتا ہوا اپنے ٹیبل کو دیکھنے لگا جس پر کافی گری تھی، اس نے آنکھیں ضبط سے بند کی اور انٹرکام بجایا۔ عائشہ، میری ٹیبل صاف کرواؤ فوراً۔
وہ دبی دبی آواز میں دھاڑا تو عائشہ اوکے سر کہتے فوراً سے اپنے کام میں لگی۔ آج کا دن واقعی خراب تھا۔ اسلام آباد کے مشہور ہوٹل میں عرشیہ اسفند رانا کچھ آرگنائزرز کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وائٹ سلیو لیس شرٹ اور پینٹ کے ساتھ وائٹ ہی اس پر کوٹ لیا ہوا تھا، ہائی پونی باندھے اس کے بال اب کندھوں کو چھو رہے تھے، اور ڈیل ڈن ہوتے انہوں نے وہاں طرح طرح کے لوازمات لگوا دیے تھے۔ عرشیہ جوس کا گلاس منہ میں سے لگاتی بناوٹی مسکان کے ساتھ وہاں بیٹھی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہاں سے وہ لوگ جانے کے لیے اٹھے تھے جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ ہیلو، وہ فون کان سے لگاتی چلتی ہوئی اپنی کار تک آئی۔ جب ڈرائیور نے دروازہ کھولتے اس کے آگے سر جھکایا تو وہ اپنی گاڑی میں جا بیٹھی۔ کہاں ہو تم بیوٹیفل؟ آج تم نے کہا تھا کہ ڈنر ساتھ کریں گے۔ شیز نے کال اٹھاتے ہی مسکرا کر اسے کہا تو وہ یاد کرتی چونکی، او سوری شیز، میرا آج آرگنائزرز کے ساتھ میٹنگ تھی اور اب میں بہت تھک گئی ہوں، اس لیے ڈائریکٹ گھر جاؤں گی۔ عرشیہ نے سر پیچھے ٹکا کر آنکھیں بند کر کے کہا وہ واقعی تھک گئی تھی، جب سے اٹلی سے آئی تھی صرف شوٹ میں ہی لگی ہوئی تھی۔ بی بی یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے مجھ سے پرومس کیا تھا، شیز نے بنا تکلف سے کہا تو اس نے آنکھیں کھولی۔ لسن شیز، میری پہلی بات، مجھے ان چیپ ناموں سے آئندہ مت پکارنا، اور دوسری بات، میں اپنے کام کے اوپر کسی کو فوقیت نہیں دیتی۔ عرشیہ کے لیے کام پہلے ہیں اور باقی سب بعد میں۔ وہ اسپاٹ چہرہ لیے بولی تھی، اتنا فری وہ کسی کو نہیں کرتی تھی، ایک شیز ہی تھا مردوں میں جو اسے فری ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ 4 سال سے اس کو جانتا تھا اور اس کو اپنا دوست کہتا تھا، اور اس کے علاوہ وہ کام کے متعلق بھی کافی شوٹس کروا چکی تھی اس کے ساتھ، لیکن اس حد تک بے تکلفی سے پسند نہ تھی۔ وہ سب کو ایک لیمٹ میں رکھتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ شیز آج تک صرف لفظوں کی حد تک اس سے فری ہوا تھا، لیکن اس کے ارادے یقیناً خراب تھے۔ اوکے سوری بیوٹیفل، میں نہیں کروں گا آئندہ یہ سب، تم پریشان نہیں ہو۔ شیز اسے اکھڑتے دیکھ فوراً سیدھا ہوا تھا کہ یہ نخرے باز لڑکی اس کے ہاتھ نہیں آتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بعد میں بات کرتی ہوں، عرشیہ نے کہتے کال بند کر دی تھی۔ عرشیہ کی گاڑی اس کے بنگلے کے پورچ میں آ کر تھمی تو وہ قدم اٹھاتی باہر آئی۔ گھر میں قدم جمایا تو آج بھی ہو کا عالم تھا، سوائے نوکر چاکر کے۔ وہ لاؤنج سے سیدھے ہاتھ پر مڑتی کمرے کا ڈور کھول گئی، اندر جھانک کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ وہ پھیکا سا مسکراتی دروازہ بند کر گئی۔ باپ گھر میں تھا نہیں، اور اس کے پیچھے ماں کو پارٹی سے فرصت نہیں تھی۔ سر جھٹکتی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، لیکن اسے اپنی ذات میں عجیب سا خالی پن محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایسی تھی، حساس۔ وہ چاہتی تھی ماں باپ سب ساتھ ہوں جیسے باقی سب ہوتے ہیں۔ اس کی میک اپ آرٹسٹ کی موم بھی تو ڈیلی اس کے سیٹ پر آتی تھی، اپنی بیٹی کے لیے اپنے ہاتھ سے لنچ بنا لنچ لے کر۔ اس کے گھر کا مالی بھی تو کام کرتے کرتے اپنے چھوٹے بیٹے کے بے تک سوالوں کو مسکرا کر جواب دیتا تھا۔ یہ سب سوچتے وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ سر عجیب سا بھاری ہو رہا تھا۔ وہ اتنی مشہور ہونے کے بعد، ایک نام بنانے کے بعد بھی خود کو مکمل نہیں سمجھتی تھی۔ کیا کوئی نہیں تھا اس کی زندگی میں فکر کرنے والا؟ اس کے ماں باپ تو ہوتے ہوئے بھی نہیں تھے۔ ایک بھائی تھا جو اس سے اتنا دور تھا۔ اچانک اس کا فون بجا تو وہ کوفہ سے اپنے بیڈ پر بیٹھی۔ اس وقت وہ کسی سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیا ہوا، بیگ سے فون نکال ہی لیا۔ نام پڑھتی اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ہیلو، کیسی ہے میری بہن؟ فون سے بھاری آواز گونجی تو اس کے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ میں ٹھیک ہوں سیام، تم کیسے ہو؟ اس کے جواب پر سیام بدمزہ ہوا۔ یار عرشیہ، تم مجھے بھائی نہیں کہہ سکتی، اتنا بڑا ہوں میں تم سے۔ وہ شکایتی بولا تھا کہ عرشیہ ہنسی۔ بھائی کہنا بہت اور لگتا ہے اب تم اتنے بھی بڑے نہیں ہو کہ میں تمہیں بھائی کہوں۔ عرشیہ کے کہنے پر سیام آنکھیں چڑھاتا ہنسا۔ فضول باتیں نہیں کیا کرو، بڑا ہوتا ہے، اور میں تم سے پورے 3 سال بڑا ہوں۔ اچھا بڑے بھائی، میں آپ کو بھائی کہہ رہی ہوں، دیکھیں اب آپ خوش؟ عرشیہ نے مسکرا کر کہا تو سیام بھی ہنسا۔ یار آئی مس یو، سیام نے اداس لہجے میں کہا تو عرشیہ کی مسکراہٹ بھی سمٹی۔ مجھ سے زیادہ نہیں مس کرتے ہوں گے؟ اس کا لہجہ سن سیام کی مسکراہٹ بھی سمٹی۔ تم ٹھیک ہو عرشی؟ وہ فکر مند لہجے میں بولا تو وہ بھی سنبھلی۔ ہاں ٹھیک ہوں، آ بھی جاؤ، اب تم یہاں پڑھائی کے نام پر تم کچھ زیادہ ہی لمبا ٹک گئے ہو ہاں، عرشیہ نے کہا تو سیام نے مسکراتے سر کو خم کیا۔ جو آپ کا حکم بہنا، بس 1 مہینہ آپ اور رک جائیں، میری ڈگری میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں سیدھا پاکستان میں۔ اس کے آنے کا سنتے ہی ایک خوبصورت مسکراہٹ نے عرشیہ کے لبوں کو چھوا تھا، شاید اب واقعی دل سے مسکرائی تھی۔ جلدی آ جاؤ بس اب، عرشیہ نے آسودہ لہجے میں کہا تھا، لیکن پھر خود کو فوراً سنبھال گئی تھی۔ ہاں بس تم بھی خیال رکھنا اپنا، اور مام ڈیڈ کہاں ہیں؟ 3 دن سے کال کر رہا ہوں میں ڈیڈ کو، لیکن نہ وہ فون اٹھا رہے ہیں نہ 2 دن سے مام۔ سیام کے کہنے پر عرشیہ نے گہری سانس کھینچی۔ ڈیڈ دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر گئے اور مام ہمیشہ کی طرح پارٹی۔ عرشیہ کی بات پر سیام کی مسکراہٹ بھی سمٹی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر تم ہی بتا دینا انہیں میری پلانز کا، سیام نے گہری سانس بھرتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو عرشیہ پھیکا سا مسکرائی۔ انہیں مجھ سے بات کرنے کا ٹائم ملا تو بتا دوں گی۔ عرشیہ کے کہنے پر سیام بھی زبردستی سے مسکرایا۔ چلو ٹھیک ہے، میں پھر تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، خیال رکھنا اپنا، سیام نے کہا تو وہ کہتی فون رکھ گئی۔ وہ دادوں سے کال پر بات کرنے کے بعد اپنا سامان پیک کرنے لگا تھا۔ اس سے آج ہی واپسی کے لیے نکلنا تھا، لیکن وہ دادوں کو سرپرائز کرنا چاہتا تھا، اس لیے نہیں بتایا تھا انہیں۔
ٹیبل سے سامان بیگ میں ڈالتے اس نے دراز کھولی تھی تاکہ کچھ بھول نہ جائے۔ جب اس کی نظر اس بریسلٹ پر پڑی جسے دیکھ وہ کچھ لمحوں کے لیے ساکت سا رہ گئی۔ اس نے وہ بریسلٹ ہاتھ میں اٹھایا تھا جس کے موتی لٹکتے لائٹ کی روشنی میں چمچمانے لگے تھے۔ کالی سی آنکھوں سے اس بریسلٹ کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں ایک تاثر ابھرا تھا، عجیب سا خالی خالی تاثر۔ ذہن کی جھلکیوں میں اس کا جھلک چمکی تھی جب اس نے اچانک اس بریسلٹ کو مٹھی میں بھینچا تھا اور پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے اس نے سر پیچھے گرا کر آنکھیں بند کی تھی۔ دماغ خود بخود کئی سالوں پہلے جہاں پہنچا تھا۔ میر میر چاروں طرف لڑکیوں کی اور لڑکوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ اپنی کالج لائف میں وہ باسکٹ بال چیمپئن تھا اور ہر لڑکی شوق سے بیٹھ کر اسے باسکٹ بال کھیلتا دیکھتی تھی۔ اس کا پسینے سے تر جسم ایک الگ ہی تپش گھول کر رکھتا تھا اس میدان میں کہ ہر لڑکی سانس روکتے اسے دیکھا کرتی تھی۔ سامنے والی ٹیم ہمیشہ سے ہی المیر سے چڑ کھاتی تھی۔ ایک تو وہ بلا کا پرکشش لڑکا تھا، اوپر سے پوری یونیورسٹی میں مشہور تھا۔ وہ ہر سرگرمی میں حصہ لیتا تھا، اس کے باوجود وہ ہمیشہ ٹاپ کرتا تھا اور یہی وجہ رہی کہ اس کے بیچ کا ایک گروپ اس سے جلتا تھا۔ اس کے بیج کا ایک گروپ اس سے جلتا تھا۔ المیر سکندر ہر معاملے میں سر فہرست رہتا تھا، پھر چاہے وہ پڑھائی ہو، کوئی کھیل ہو یا لڑکیوں کا دل ہو۔ یہی وجہ تھی کہ حاشر اور اس کے 5 لڑکوں کا گینگ ہمیشہ سے المیر کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ تھا بلا کا ذہین شخص، اس کے آگے کہاں کوئی ٹک پاتا تھا۔ حاشر کا گروپ اور المیر کا گروپ ایک دوسرے کے خلاف باسکٹ بال کھیل رہے تھے جب حاشر کے دوست سفیر نے آتے ہی جان بوجھ کر المیر کے دوست زین کی ٹانگ میں بری طرح ٹانگ پھنساتے گرایا تھا، جس کی وجہ سے اچانک چیخ نکلی زین کے منہ سے۔ المیر فوراً اس کی طرف پلٹا، اس کا بری طرح دھیان بھٹکا تھا اور حاشر نے اس سے بال چھینتے فوراً گول کیا تھا۔ جب چاروں طرف لڑکیوں کی آواز سے مایوس ہوتی بیٹھی تھی، حاشر اور اس کا گروپ خوشی سے اچھلتے زین کو پڑا دیکھنے لگے جو کرا رہا تھا۔ المیر اس کے پاس آ کر بیٹھا جبکہ ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئی۔ کیا ہوا زین، تو ٹھیک ہے؟ المیر کے گروپ سے فراز بولا تھا جبکہ المیر اس کا پیر چیک کر رہا تھا۔ ابھی کیا کر رہا ہے؟ درد ہو رہا ہے مجھے، زین چیخا تو المیر نے ماتھے پر بال ڈالتے اسے دیکھا۔ درد ہو رہا ہے تو خاموش رہے، لڑکیوں کی طرح کیا چیخ رہا ہے؟ المیر کے کہنے پر زین نے سرخ چہرے سے اسے دیکھا۔ پیر ہے میرا، ڈنڈا نہیں جو دائیں بائیں گھما رہے ہو، اس سالے سفیر نے جان بوجھ کر کیا ہے یہ، زین غصے سے چیخا تو حاشر اور سفیر جو ہنستے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے المیر کی طرف بڑھے۔ کیا یار المیر، آج تو ہار گیا، تو ہمیشہ جیتتا آیا ہے اور آج اس نوٹنکی زین کی وجہ سے تو ہار گیا، حاشر نے ہنستے ہوئے کہا تو المیر نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا، لیکن کالی سی آنکھوں میں ہی الگ ہی آتش بھڑک رہی تھی۔ چلو اب ہار گئے ہو تو کچھ تو کرنا پڑے گا نا، ہر بار جب ہم ہارتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ڈیر ملتا ہے ہمیں، آج تم ہارے ہو تو ایک ڈیر ہماری طرف سے بھی قبول کرو۔ حاشر نے اس کی آنکھوں میں صاف غصہ دیکھ اپنی بات جاری رکھی تھی کہ اس سے اچھا بدلے لینے کا موقع اس کے پاس کیسے آ سکتا۔ زین بھڑکتا ہوا چیختا اس سے پہلے المیر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو وہ خاموش ہوا۔ یہ سب کھیل کا حصہ ہے، کہو کیا کرنا ہوگا مجھے، المیر نے کھڑے ہوتے اس کے برابر آتے کہا تو حاشر مسکرایا۔ ٹھیک ہے، آج جونیئرز کا فرسٹ ڈے ہے، وہاں دیکھو کینٹین کی طرف، جو پہلی لڑکی آئے گی تمہیں اسے امپریس کرنا ہوگا، پھر چاہے تم اپنی پرسنالٹی کا جادو چلاؤ اس پر یا کچھ بھی، جب تک وہ لڑکی تم سے امپریس ہو کر تمہیں آئی لو یو نہیں کہتی تم اس لڑکی کے آگے پیچھے پاپڑ بیلنے ہوں گے۔ حاشر نے مسکراتے اس کے سامنے ڈیر رکھا تھا جسے سن المیر نے تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کون نہیں جانتا تھا کہ المیر وجہ سکندر پر یہاں کی ہر لڑکی فدا ہے، اگر وہ کسی لڑکی کے آگے جھک بھی جاتا تو وہ بیچ جاتی اس کے آگے۔ المیر کی مسکراہٹ پر حاشر ایک قدم اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ اب چاہے وہ لڑکی کوئی بھی ہو، چاہے کوئی میڈ ہو یا کوئی سویپر یا کوئی ٹیچر، کوئی بھی، اب المیر وجاہت اتنا تو چارم رکھتا ہے نا کہ پہلی نظر میں کسی لڑکی کو مات دے دے۔ حاشر کے کہنے پر المیر نے گہری سخت نظروں سے اسے دیکھا تھا، یہ اس کے لیے بہت عام سی بات تھی، اسے پتا تھا زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی یہاں زیادہ تر لڑکیاں منہ پر میک اپ ملتے اس کے آگے ہی پیچھے ہی گھوما کرتی تھی اور پھر وہ ایک پرسنالٹی رکھتا تھا کہ ہر لڑکی اس پر فدا ہوتی تھی۔ المیر اس بات میں ساری لتا مسکرایا، گہری مسکراہٹ۔ ٹھیک ہے، ڈن۔ المیر نے کہتے ایک نظر کینٹین کو دیکھا جس کے دروازے پر فی الحال سناٹا تھا، پھر ایک نظر نیچے پڑے زین کو، اپنے دوست فراز کو اشارہ کرتے المیر کینٹین پر نظریں جماتے دروازے سے 2 قدم دوری پر کھڑا ہوا تھا جبکہ فراز زین کو سہارا دیتے وہاں سے لے جا چکا تھا۔ 1 منٹ، 2 منٹ اور پھر 5 منٹ گزر گئے لیکن وہاں سے کوئی لڑکی نہ گزری۔ المیر نے کوفت سے نظریں گھمائی تھی جب اس لمحے ایک لڑکی کینٹین سے باہر نکلنے لگی، گرے کلر کی قمیص شلوار میں سفید دوپٹہ سر پر اوڑھے ہوئے تھی، ہلکے ہلکے گھنگرالے بال دوپٹے کے حالے میں سے نظر آ رہے تھے جو چوٹیاں میں قید تھے۔ وہ دبلی پتلی سی لڑکی تھی جبکہ سانولی سی رنگت پر وہ ایک کالا فریم کا چشمہ لگائے ہوئی تھی، میک اپ سے پاک چہرہ تھا جبکہ آنکھیں بڑی بڑی تھی، شاید اس کے چہرے پر آنکھوں کے علاوہ اور کچھ پیارا نہ تھا۔
इसे देख अलमीर शॉक्ड रह गया। क्या इस लड़की को इससे अपने प्यार में उलझाना था? सीरियसली इसने तो सोचा तो कोई खूबसूरत सी लड़की होगी जिससे वो प्यार के 2 बोल बोलेगा और वो इसकी मोहब्बत में पड़ जाएगी, लेकिन यहाँ तो एक अजीब सी लड़की थी जो बार बार अपना चश्मा अपने चेहरे पर ठीक कर रही थी। यकीनन वो कोई मासी थी। अलमीर इस पर गहरी नजरें टिकाए यही सोच रहा था जब वो लड़की करीब आते, एक हाथ से अपना बैग और रजिस्टर थामते, दूसरे से बार बार अपना गिरता चश्मा ठीक करते इसे टकराई, क्योंकि वो चट्टान बना खड़ा था इसके सामने। अलमीर इसे जज करने में इतना मगन था कि इसे सहारा भी ना दिया और पीछे होते नीचे गिरी, जबकि अलमीर पर कोई खास फर्क ना पड़ा था। कहाँ वो छुई मुई सी लड़की और वो कहाँ बॉडी बिल्डर। होश में आते अलमीर ने एक नजर हाशिर को देखा था जो हंसता हुआ इसे डेयर पूरा करने का इशारा करने लगा। अलमीर ने आंखें बंद करके खुद को हिम्मत दी और तैयार किया, और फिर आंखें खोली तो इन आंखों में नरमी का तासुर था। वो आंखें चमक रही थी जबकि मुस्कुराहट चेहरे पर खिलाकर वो किसी की भी चारों खाने चित कर सकता था, और वो जानता था। वो लड़की डबडबाई आंखों से खड़ी और चारों तरफ देखने लगी जहां काफी लोग जमा थे। फिर इसने एक नजर सामने खड़े ऊंचे लंबे कद के साथ हैंडसम लड़के को खड़ा देखा तो 2 लम्हों तक इसे मावियत से तकती रही। इसके घने स्याह बाल, काली स्याह आंखें, इसके तीखे नकूश और इस पर ये कातिल मुस्कुराहट, हल्की खमदार पलकें। अल्लाह पाक भी किसी किसी को इतना कितना हुस्न दे देता है ना। दिल में सोचते वो बराबर से निकलने लगी थी जब अलमीर इसके सामने आया। मुझे माफ कर दो, मैं देख नहीं सका तुम्हें और तुम मेरी वजह से गिर गई। वो सब लोगों के बीच खड़ी से माफी मांग रहा था, नरमी से शर्मिंदा हुए। जहां सब होंक बने इसे देख रही थी। ये अलमीर वजह सिकंदर कैसे अपने एहसासात एक लम्हे में बदल लेता है? सबके ज़हनों में यही सवाल था इस वक्त। वही वो लड़की भी चारों तरफ सबको खड़ा देखे और फिर इसे कान पकड़े देख खफस ज़्यादा हो गई थी। कोई बात नहीं, हम ठीक हैं, आप इस तरह शर्मिंदा मत हो, वो अपनी नरम खूबसूरत आवाज़ में बोली। तो अलमीर एक लम्हे के लिए इस आवाज़ को महसूस करता खामोश हुआ। इसकी आंखों के साथ शायद आवाज़ भी अच्छी थी, लेकिन उफ, ये काला चश्मा आंखों की खूबसूरती भी छुपा गया था। अलमीर ने कोफा से सोचा, लेकिन मैंने तो सिर्फ तुम्हें धक्का दिया, तो हम कौन? अलमीर ने हैरानी से पूछा, जबकि वो फिर खामोशी से कंफ्यूज होती इधर उधर देखने लगी। ओके, तुम परेशान मत हो, तुम तो कुछ ज्यादा ही घबरा रही हो, और तुम सब क्या यहाँ तमाशा देख रहे हो? चलो अपना अपना काम करो। अलमीर ने पहले नरमी से इस लड़की से बात की, फिर चारों तरफ देखते इसने सबको सख्त आवाज में कहा था कि इसकी बुलंद आवाज पर सामने खड़ी लड़की घबरा गई थी। अलमीर की बात सब फौरन इधर उधर हो गए थे। ओके, थैंक यू मिस, हम तुम्हारा नाम क्या है प्यारी लड़की? अलमीर ने इसे पूछा तो वो मजीद घबराने लगी कि माथे पर पसीने चमचमाने लगे। कभी किसी लड़की ने कहाँ इतनी अटेंशन दी थी, और ना ही इस लड़कों की अटेंशन चाहिए थी, इसलिए अब इसे घबराहट होने लगी थी। जबकि सामने खड़ा शख्स इसके चेहरे को ऐसे देख रहा था जैसे प्यासा पानी को देखता है। क्या वो सबको इस तरह देखता है? इसने सोचते अपने माथे से पसीना साफ किया। तुम घबराओ मत प्यारी लड़की, अगर तुम नाम नहीं बताना चाहती तो इट्स ओके, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ अब। अलमीर ने इसे मजीद घबराते देखकर कहा और पलट गया जब इसे पीछे से इसके नाम की पुकार आई थी। हमारा नाम हाला है, हाला यूसुफ। अलमीर के चेहरे पर मगरूर सी मुस्कुराहट आई थी और जेर लब इसका नाम बुड़बुड़ाया था, हाला यूसुफ। इसका नाम जहन के पर्दों पर लहराया था तो अलमीर ने फौरन से अपनी आंखें खोली थी। माजी से बाहर निकलते इसने अपना माथा मसला था, ये याद इसके दिमाग से क्यों नहीं जाती थी? एक लड़की का दिल ही तो तोड़ा था, दिल तो न जाने वो कितनों का तोड़ चुका था। ब्रेसलेट को एक नज़र देखते इसने वो अपनी जेब में डाला था। ये पता नहीं क्यों रखा हुआ था इसने ये ब्रेसलेट, लेकिन फेंकने का दिल भी नहीं किया था कभी, इसलिए हमेशा इसे अपने साथ रखता था। आंखें बंद करके इसने गहरी सांस खींची थी जैसे इस जोन से बाहर निकल आओ। फिर आंखें खोलते हुए मुस्कुराया, वही खूबसूरत मुस्कुराहट जिससे वो सबका दिल लूट लिया करता था। वो यकीनन 2 लम्हों में अपने एहसासात बदल चुका था। कुछ गलत नहीं किया था मैंने, वो खुद को बावर करवा रहा था। जब भी ये याद इसके ज़हन में आती वो यही जुमले दोहराकर खुद को मुतमईन करता था। अपने बैग को उठाते वो पलट कर एक नज़र कमरे पर डालते, 2 उंगलियां माथे पर ले जाते, बाय का साइन देता दरवाज़ा बंद कर गया। ये वापसी अलमीर वजह सिकंदर को यकीनन बदल कर रख देगी। माजी, हाला कहाँ गई है ये लड़की? माही जाएं छत पर देखें, वहीं बैठी होगी। हाला की माँ शम्मा ने गुस्से से घूर कर आवाज लगाते पास बैठी माही को कहा था इनकी 2 बेटियां थी, शोहर का इंतकाल जबकि माही 2 साल की तभी हो गया था। छोटे से मोहल्ले में 2 कमरों का घर और छोटा सा सहन था जिसमें वो तीनों माँ बेटी रहती थी। इतने सालों से शम्मा बेगम ने इन्हें फैक्ट्री में सिलाई कढ़ाई करके पाला था कि इनका मजाज बहुत सख्त हो गया था। माही भागी हुई छत पर गई तो हाला 4 पाई पर बैठी घुटनों में सर छुपाए रो रही थी कि इसका वजूद हिचकियां ले रहा था। हाला आपी क्या हुआ, क्यों रो रही, क्या हुआ? 14 साल माही कहते हुए हाला के पास बैठी निखरी रंगत की माही, फूला सा चेहरा, वो बहुत प्यारी थी।
हाला ने रोता हुआ चेहरा उठाया तो चेहरा आंसुओं से तर था। सांवली रंगत में सुर्खियां घुली थी, चश्मा साइड पर रखा था, आंखें भीगी हुई थी। वो दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थी। हाला आंखें दोनों की एक जैसी थी, बड़ी बड़ी। हाँ, आंखें दोनों की एक जैसी थी, बड़ी बड़ी, क्योंकि हाला की रंगत अपने अब्बू जैसी थी, जबकि माही शम्मा बेगम जैसी थी। माही, हम अभी कॉलेज से आ रहे हैं। तो सब्बा आंटी और रहीला आंटी ने हमें रोक लिया और हमसे कहने लगी कि हम सामले हैं और हमारी शादी भी मुश्किल से होगी, और हम हमारी जैसी रंगत की वजह से हम हमारे माँ बाप परेशान होते हैं। इसमें हमारा क्या कसूर है? हमें तो अल्लाह ने बनाया है ना, फिर ये लोग हमें क्यों कसूरवार ठहराते हैं? हाला रोते रोते बोली थी कि वो बचपन से ऐसा सिकमतरी का शिकार हो गई थी। हर कोई से यही कहता था कि वो अपनी बेवा माँ पर बोझ है। नहीं, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप बहुत प्यारी हैं, आपको मैंने कितनी बार समझाया है ना, लोगों की बातों पर तवज्जो मत दिया करें। लोग किसी हाल में खुश नहीं होते, हर हाल में वो कुछ न कुछ बोलेंगे। माही ने इसे समझाया था कि इसे तरस आता था अपनी बहन पर। वो हद से ज़्यादा खुद को बदसूरत समझती थी कि माही इसे समझाने पर जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट आता था, वो अगले दिन कोई ना कोई अपनी बातों से ख़त्म कर दिया करता था। माही, आपको नहीं पता, हमें बहुत बुरा लगता है कि हम ये लोगों की बातें सोचकर भुला भी दें तो अम्मी अम्मी भी तो हमेशा यही कहती हैं। हम क्या करें माई, हमें बहुत बुरा लगता है, हमारा दिल बहुत दुखता है। हाला ने अपने आंसू पूंछते कहा, जब माही की आंखें भी आंसुओं से भरी। आप ही कैसी बातें कर रही हैं? आप अम्मी कुछ भी कहें, आप बुरा मत माना करें, वो तो यूं ही कह देती हैं ना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप दिल से लगा कर बैठ जाएं। अब अगर आप रोई ना तो हम भी रोना शुरू हो जाएंगे। हाला ने इसे गले से लगाते चुप कराने की कोशिश की थी, जब हाला भी आंसू पहुंच गई थी और भीगी आंखें बंद कर गई थी। क्या हो गए आप दोनों का दिमाग ठीक है? और माई, हमने आपको हाला को बुलाने भेजा था और आप उल्टे जहाँ दोनों बातें करने बैठ गई। चले नीचे, असर मगरिब का वक्त है, ऐसे छतों पर बैठना अच्छी बात नहीं है होती हैं। आए दोनों नीचे। अच्छी बात नहीं होती है, आए दोनों नीचे। शम्मा बेगम इन दोनों को डपटती डपटती नीचे आ गई थी, जब वो भी दोनों नीचे आ गई थी। और आप कॉलेज जाती हैं तो एहसान नहीं करती हैं? अब कॉलेज ख़त्म है तो घर गृहस्थी देखें। इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां तो पूरा घर संभाल कर रखती हैं, और आप इतनी बड़ी होकर बस यहीं पड़ी रहती हैं। ना खाना बनाना आता है, क्या करें हम आपका? एक तो अब्बा आपके ऐसी बेटी छोड़कर चले गए, सांवली रंगत मुसीबत बनेगी हमारे लिए, कैसे संभालेंगे हम ये सब? शम्मा बेगम बोलती हुई इसके कमरे से बाहर आ गई थी, जबकि हाला का दिल एक बार फिर खराब हुआ था, लेकिन आंसू रोकते वो शम्मा बेगम के पीछे कमरे से बाहर आई थी। अम्मी, हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, हाला ने कहा तो शम्मा बेगम पलट कर गुस्से से इसे देखने लगी। पैसे नहीं है हमारे पास मजीद आप पर बहाने के लिए, बस कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रहे हैं हम, कोई आपके जैसा ही सांवली रंगत का लड़का ढूंढ कर शादी कर देंगे आपकी, क्योंकि कोई अपना खूबसूरत जवान बेटा आपको देने से रहा। शम्मा बेगम गुस्से से बोलती हुई पलंग पर बैठी थी कि पास खड़ी माही भी चिढ़ने लगी अपनी माँ की बातों से। कैसी बातें करती हैं अम्मी, आपकी अपनी बेटी हैं, आपने ही तो पैदा किया है इससे। इस तरह आप इसे बात मत किया करें, हमें अच्छा नहीं लगता। माही गुस्से से बोली थी कि शम्मा बेगम ने तेज नजरों से इसकी जबान दराजी पर इसे घूरा। आप जाएं अपने काम में और पढ़ाई करें, फाइनल्स होने वाले हैं ना। शम्मा बेगम के कहने पर वो हाला को देखने लगी, जो इससे ही देखती नजरों से अंदर जाने का कह रही थी। अम्मी, हम अभी शादी नहीं करना चाहते, प्लीज हम लॉ पढ़ना चाहते हैं, प्लीज अम्मी, ये हमारी ख्वाहिश है, प्लीज आप हमें इजाजत दे दें। वो अपनी माँ के पास बिस्तर पर बैठती कहने लगी तो इसे घूरने लगी। दिमाग खराब है, कानून पढ़कर किसको सूली पर लटकाना चाहती हो आप? शम्मा बेगम की बात पर हानम की आंखें फिर भरने लगी। हानम के हाला, अम्मी प्लीज़, हमने स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई किया है, यकीन करें अगर वो हमें मिल जाती हैं तो फिर आपको पैसे भी लगाने नहीं पड़ेंगे। प्लीज़ अम्मी, हमारी बात मान लें। इसकी जिद करने पर शम्मा बेगम खामोश होते इसे देखने लगी। अम्मी प्लीज़, अगर आपको कोई रिश्ता समझ आ गया तो हम शादी के लिए राज़ी हो जाएंगे, लेकिन प्लीज़ हमें पढ़ाई से ना रोकें। हाला ने फिर इन्हें मनाना चाहा तो शम्मा बेगम कुछ लम्हे सोचने के बाद इस बात में सर हिला गई। लेकिन अगर कोई अच्छा रिश्ता समझ आ गया तो हम आपकी शादी में देर नहीं करेंगे। वैसे भी सांवली रंगत पर रिश्ते न आने के बराबर ही होते हैं, इसलिए हम देर नहीं करना चाहते। शम्मा बेगम की बात पर हाला ने डबडबाती आंखों से नजरें झुकाई थी, फिर बामुश्किल मुस्कुराती, आंसू हलक में अंडेलती वो बामुश्किल मुस्कुराई। थैंक यू अम्मी, बहुत शुक्रिया आपका। हाला की बात पर 2 लम्हों के लिए शम्मा बेगम ने इसका सुर्ख चेहरा देखा था, फिर नजरें फेर गई थी। हाला खामोशी से उठ कर अपने कमरे की तरफ चली गई थी। आई वो पूरे रास्ते जावियार को कोसती हुई आई थी। पूरे दिन में आज दो बार वो इसकी बेइज्जती कर चुका था, और ऐसी बेइज्जती कि हाना भुलाई ना भूलती। इसने सोच लिया था इतनी आसानी से वजह सिकंदर को छोड़ेगी नहीं। कब घर के बाहर करीब आते ही देखा तो अंदर से शोर की आवाजें आ रही थी। वो भागी हुई अंदर आई, सामने नजर पड़ी तो आलिया जैद के बाल पकड़ी हुई थी, जबकि वो खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। जैद वो चीखती भागी हुई इसके पास आई और आलिया बेगम के हाथ सख्ती से पकड़कर पीछे करते झटके
آپ کو شرم نہیں آتی؟ کیا حرکت ہے یہ؟ چھوٹے سے بچے کے بال نوچ رہی ہیں، جہالت کی ساری حدیں آپ نے پار کر دی ہیں۔ حنم زید کو سینے سے لگاتی چیختی جبکہ عالیہ خود سانس پھول رہا تھا۔ ارے میں کیوں شرم کروں؟ اسے شرم کروا، یہ چھوٹا بچہ ہے، شیطان سے کم نہیں۔ یہ دیکھ اس نے کیا کیا ہے، میرے کپڑے کاٹ دیے اس نے، اور تو اسے معصوم کہہ رہی ہے؟ عالیہ بھی چیخی تھی جب حنم نے غصے سے زید کو دیکھا تھا، لیکن پھر عالیہ کو دیکھتے اس کا بس نہیں چلا تھا کچھ اٹھا کر مار دے۔ تو آپ اپنی جہالت دکھاتے اسے مارنے لگی؟ آپ اسے سمجھا بھی تو سکتی تھی، اور مجھے یقین ہے آپ نے ہی کچھ کیا ہوگا، ورنہ میرا بھائی بلا وجہ کسی سے بدتمیزی نہیں کرتا۔ حنم نے غصے سے کہا تھا کہ عالیہ تنزیہ مسکرائی۔ ارے اگر اتنا یقین ہے تجھے اس بھائی پر تو جا، اسے لے کر نکل یہاں سے، کیوں رہ رہی ہے میرے ساتھ؟ یہ تو میرے بھائی کا گھر تھا، تیرا وہ کچھ نہیں ہے، تجھے تو راستے سے اٹھایا تھا، پتہ نہیں کون گندی نالی کا کیڑا تجھے پیدا کر کے پھینک گیا تھا، میرے بھائی نے تجھے چھت دی تھی، یہ تو میرا احسان مان جو میں تجھے یہاں رہنے دے رہی ہوں، ورنہ 2 منٹ میں تجھے نکال کر باہر پھینکوں۔ عالیہ نے اپنی زہریلی زبان سے حنم پر وار کیا تھا، جسے سن حنم کی زبان تالو سے جا چپکی تھی۔ جہاں وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتی تھی اور آج بھی وہ ساکت ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ ہی ایسا ہوا۔ کون تھی اس کی ماں جو اس کی ذات پر اتنا بڑا دھبا لگا کر اسے راستے پر مرنے کے لیے پھینک گئی تھی؟ اس کا دل چھلنی ہو گیا تھا بچپن سے اب تک ان لفظوں کو سن کر، جہاں صبح سے شام تک آوارہ گردیاں کر کے تو آتی ہیں نا، وہیں اس فتنے کو لے کر بھی جایا کر، میرے سینے پر منہ ڈلنے کے لیے نہیں چھوڑ کر جایا کر یہاں۔ عالیہ سے خاموش دیکھ کر پھر چیخی تھی، جبکہ حنم کے منہ میں الفاظ نہیں تھے، اور حنم کو خاموش دیکھ زید کو غصہ آ رہا تھا۔ اب تم خاموش ہو جاؤ ورنہ اس سے زیادہ تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ آج تو میں نے پھر بھی تمہیں پھپھو سمجھ کر چھوڑ دیا، زید آگے آتے بولا تھا کہ عالیہ نے اپنی بڑی آنکھوں سے اسے گھورا۔ ارے جا فتنے، اگر آئندہ تو میرے کمرے کی طرف بھٹکا تو تیری ہڈیاں توڑ دوں گی، سمجھا؟ عالیہ بولتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی جب زید ماتھے پر بل ڈالے حنم کی طرف بڑھا۔ حنم تم خاموش کیوں ہو گئی؟ تم نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، وہ 3 دن برگر کھا رہی تھی، میں نے بس اسے یہی کہا تھا مجھے بھوک لگی ہے، پیسے نہیں ہیں، ایک برگر مجھے بھی دے دے، تو وہ تینوں برگر مجھے کے بغیر ہڑپ کر گئی تھی، اس لیے میں نے غصے میں اس کے کپڑے کاٹ دیے۔ زید اپنی صفائی دیتا وہ بولا تھا، لیکن ابھی بھی وہ خاموش تھی، پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تو زید بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ بیگ رکھتے اس نے اپنا حجاب کھول دیا تھا، خاموشی سے واش روم میں جاتے اس نے ہاتھ منہ دھویا تھا، پھر باہر آئی تو زید ابھی تک اس کے انتظار میں کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس کے قریب آتے بیگ سے 2 رول نکالتی اس کے سامنے رکھ گئی۔ یہ لو کھا لو، حنم کہتے پلٹ گئی جب زید نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا ہوا حنم، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ تم کیوں نہیں کھا رہی؟ زید اس کا ہاتھ تھامتا وہ بولا مجھے بھوک نہیں ہے زید، تم کھا لو۔ حنم کہتے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ حنم میں نے کچھ نہیں کیا، وہ عالیہ پھپھو خود ہی مجھ سے پنگے لیتی ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، زید نے کہتے ہوئے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ کوئی بات نہیں زید، لیکن تمہیں اس طرح ان کے کپڑے نہیں کاٹنے چاہیے تھے، یہ غلط بات ہے، اور دیکھو وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ گھر ان کا ہے میرا نہیں، اور تم ابھی بہت چھوٹے ہو، اس قابل نہیں ہو کہ یہ سب معاملات سنبھال سکو۔ حنم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، نہیں حنم میں بڑا ہوں، تم دیکھو تو دیکھو میں سب کر سکتا ہوں، میں تمہیں پروٹیکٹ بھی کر سکتا ہوں، لیکن تم عالیہ جیسے لوگوں کے سامنے خاموش مت ہوا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا، اگر ابھی تم نہ ہوتی تو میں اس کے آگے کے سارے دانت توڑ دیتا۔ زید غصے میں بولا تھا کہ حنم کے ماتھے پر بھی بل پڑے۔ زید تم بہت بدتمیز ہوتے جا رہے ہو، میں نے تم سے کہا ہے نا کہ صبر سے کام لیا کرو، زبان اور ہاتھ پیر مت چلایا کرو ان سے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ حنم غصے سے کہتی، آخر میں بسی سے بولی تھی تو زید بھی خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ دیکھو زید، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میرا کوئی بھی نہیں ہے، بس ایک تم ہو میرے پاس، تم ہی میری فیملی ہو، پلیز یہ سب مت کیا کرو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے زید کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے اسے سمجھانے لگی، نہیں تمہیں نہیں پتا، جب میں تمہیں یہاں عالیہ پھپھو کے آسرے پر چھوڑ کر جاتی ہوں تو پورا دن میرا دل میں ایک ڈر بیٹھا رہتا ہے، مجھے باہر جانا پڑتا ہے کمانے کے لیے، اس کی ٹینشن الگ ہوتی ہے، اور اس سامنے اگر تم بھی ایسی حرکتیں کرو گے تو میں مزید پریشان ہو جاؤں گی۔ حنم نے روتے ہوئے کہا تو زید نے اس کے آنسو پوچھے، حنم تم میری وجہ سے پریشان نہیں ہوا کرو، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا، میں بس جلدی سے اپنی پڑھائی ختم کر لوں، اس کے بعد دیکھنا بہت کماؤں گا اور الگ کر لوں گا جہاں میں اور میری بہن رہیں گے، بس۔ زید کی معصوم سی باتوں پر حنم مسکرائی اور اس بعد میں سر ہلانے لگی۔ یہ لوگ کھانا کھاؤ، اب مجھے پتا ہے تم نے کچھ نہیں کھایا ہوگا، اور اس موٹی پھپھو کی باتوں کی وجہ سے تم کچھ کھاؤ گی نہیں، اور پھر تمہاری شوگر لو ہو جائے گی اور تم بے ہوش ہو جاؤ گی، اس لیے اب کھانا کھاؤ ورنہ میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ زید کے کہنے پر حنم مسکرائی اور کھانے لگی۔ کھانا کھاتے سے سلاتے وہ خاموشی سے لائٹس بند کرتے پلٹ کر کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی جہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کون گندی نالی کا کیڑا تجھے پیدا کر کے پھینک گیا تھا۔ عالیہ بیگم کے کہے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے، اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا، آسمان کی طرف دیکھا تھا جہاں ہر طرف بادل چھائے ہوئے تھے۔ میرا کیا قصور تھا اللہ،
میں کون ہوں اللہ، میری کیا شناخت ہے، کون تھے میرے ماں باپ، کیوں کیا انہوں نے میرے ساتھ ایسا، کیوں نہیں سوچتے لوگ کہ ان کے ایسے گناہ کا انجام وہ بے قصور بھگتتے ہیں جسے وہ اپنے جسم سے نوچ کر غلطی کہہ کر پھینک جاتے ہیں۔ وہ شدت سے آنکھیں میچتے رہ گئی تھی، مٹھیاں ضب سے بھیج لی تھی کہ اس کی آواز سن کر اس کا بھائی اٹھ نہ جائے۔ وہ کسی کو یہ آنسو دکھانا نہیں چاہتی تھی، وہ کمزور نہیں تھی، وہ صرف ایک ذات کے آگے رو کر اپنا وہ صرف ایک ذات کے آگے رو کر اپنے دل کا حال سناتی تھی کہ وہی تھا جسے بات کر کے اسے سکون ملتا تھا۔ یا اللہ دیکھے گا، آپ میں ایک دن اپنا نام اپنی پہچان بناؤں گی، مجھے نہیں چاہیے کسی نام کی شناخت۔ وہ روتے روتے منائی تھی، بابا ماما کا احسان ہے مجھ پر کہ انہوں نے مجھے پالا، ورنہ میں تو شاید آج زندہ بھی نہ ہوتی۔ میں یہ احسان ہمیشہ یاد رکھوں گی، لیکن یہ زخم جو میرے حقیقی ماں باپ نے مجھے دی ہے، یہ ساری زندگی میرے ساتھ رہے گا۔ اللہ میں اسے نہیں بھلا سکوں گی، میں نہیں بھلا سکوں گی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے سسکیاں دبا گئی تھی، آنسو روانی سے بہے تھے کہ اسے آج افندی صاحب اور نورین شدت سے یاد آئے تھے۔ وہ ایسی ہی تھی، اکیلے میں پھوٹ پھوٹ کر رونا اور پھر صبر سے اپنی بکھری ہوئی ذات کی کرچیاں سمیٹ کر لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا کہ وہ بہت خوش ہیں، اور غم تو شاید اس نے دیکھے ہی نہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایک اذیت میں جکڑی ہوئی تھی، ایسی اذیت جس کا ساری زندگی کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ یارم اور زاویار دونوں کیبن میں بیٹھے نئے پروجیکٹ کو لے کر ڈسکشن کر رہے تھے۔ جب عائشہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو زاویار نے اسے اجازت دی۔ سر وہ نور میم آ گئی ہیں، کیا میں انہیں اندر بھیج دوں؟ عائشہ باعزت طور پر مخاطب ہوئی۔ یارم نے سر اس بات میں ہلایا تو تھوڑی دیر میں نور اندر داخل ہوئی۔ ڈارک بلو کلر کی سادی لانگ شرٹ پہنی ہوئی تھی، ڈارک بلو اسٹریٹ ٹراؤزر کے ساتھ بال پیچھے کمر پر کھلے تھے جو قدرتی طور پر اوپر سے سیدھے تھے، جبکہ گردن سے نیچے آتے ہی ان میں کرلز آ جاتے تھے۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے موتی کی آویزہ پہنے ہوئے تھے۔ میک اپ برائے نام تھا۔ ہونٹوں پر ہلکی پنک لپسٹک لگی تھی، جبکہ ناک میں ہیرے کی چھوٹی سی لونگ چمک رہی تھی جو اس پر بے انتہا جچتی تھی۔ اس خوبصورت بناتی ہاتھوں میں کچھ فائلز تھی۔ دوپٹہ سر پر ڈالی، اس نے ایک سرا نیچے لٹکا کر دوسرے سرے کو کندھے پر ڈالا ہوا تھا، اور دوپٹہ سر پر اس طرح لینے کا مقصد یہی تھا کہ وہ یہاں کا رول فالو کر سکے، جبکہ وہ یہاں ہوتی نہ تھی لیکن جب بھی آتی تھی ایسے ہی دوپٹہ سر پر لیتی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جینٹل مینس؟ اس نے اندر آتے اپنی میٹھی سی آواز میں سلام کیا تھا۔ زاویار اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرا سر کو خم کر گیا تھا، جبکہ یارم نے بھی اسے دیکھ اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وعلیکم السلام، ہم ٹھیک ہیں، تم کیسی ہو نور؟ یارم نے سوال کیا تو وہ بھی ہلکا سے مسکرائی اور چلتی ہوئی ان کے سامنے آ بیٹھی، جبکہ ٹیبل کی دوسری طرف یارم اور زاویار بیٹھے تھے۔ نور ان کی کمپنی کی آفیشیل لائر تھی، پراپرٹی کی تمام معاملات وہی دیکھا کرتی تھی۔ ہم بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ نور نے ٹیبل پر فائلز اور اپنا بیگ رکھا اور ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئی جو اسی کو دیکھ رہے تھے۔ تو ہم نے سنا ہے آپ نے مسٹر غازی کی آفر قبول کر لی۔ نور ایک نظر یارم کو دیکھ کر بولی تو اس نے پیچھے سیٹ سے ٹیک لگاتے نور کو دیکھ اس بات میں سر ہلایا۔ قبول تو کرنی ہی تھی، کیونکہ اگر ہم ایکسیپٹ نہ کرتے تو اس غازی کی روح پرواز ہو جاتی، پہلے ہی بہت لاس میں ہے وہ، زاویار نے کہا تو نور بھی ہلکا سا مسکرائی۔ نور یہ ڈاکومنٹس تم ریڈی کر لو، میں نے ایک نظر دیکھ لی ہیں، لیکن جو چیزیں میری نظر سے بچ گئیں وہ تمہاری نظر سے نہیں بچ سکتی۔ یارم نے اس کی طرف فائلز کھسکائی تو نور مسکراتی سے تھام گئی۔ میں اس کی پروف ریڈنگ کر کے آپ کو کل تک بتا دوں گی۔ وہ فائل کھول کر دیکھتے ہوئے بولی، ویسے کل کے فنکشن میں تم آؤ گی؟ زاویار نے پوچھا تو نور اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھنے لگی جو ہلکے سرمئی رنگ کی طرح کی تھی، پھر اس کے خوبصورت چہرے پر نظر گھما کر وہ سنجیدہ چہرے لیے فوراً پلکیں چپکا گئی اور نظریں فوراً سے پھیر گئی۔ نہیں مسٹر سکندر، ہم کل نہیں آئیں گے، لیکن ہمیں پوری امید ہے ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ لوگوں کی ہی جیت ہوگی۔ وہ انہیں دیکھ کر نرمی سے مسکرائی تھی۔ ہاں انشاءاللہ، یہ مقام ہمارا ہی ہے، ہم ہی اس کو حاصل کریں گے۔ جی سیکنڈ ایپیسوڈ ہوئی کمپلیٹ، بہت انٹرسٹنگ تھی، ایموشنل بہت تھی، رونا بہت آ رہا تھا اندر، کچھ ان کی حنم اور زاویار کی لڑائی پہ ہنسی بھی آ رہی تھی۔ دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کس رخ پہ جاتی ہیں۔ دیکھنے کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا، جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔